نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیں we'll start with our Juz 5, Surah Nisa, ayat number 24 to 147. Okay. اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے لیٹ us divide this ayats again. ڈیوائڈ کریں گے ان آیتوں کو. the first most important thing میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آیت نمبر 24 to 33 جو ہے حرام عورتیں اور نکاح کی اہمیت، نکاح کا امپورٹنس کیا ہے، اور حرام ہمارے لیے مطلب مردوں کے لیے حرام عورتیں کون ہیں اس کے بارے میں ہے. آیت 34 to 42 جو ہے مرد اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے، تو the responsibility of men and women. یہ بیسکلی یہ سورہ جو ہے it completely defines a marriage, a man and a woman. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ کس خوبصورت وے میں connection are being done. سورہ جو اگر آپ دیکھیں گے جوز ون ٹاکس اباؤٹ واٹ، جوز ون ٹاکس اباؤٹ حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، واٹ از قرآن، ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتا ہے، آسمان اب یہاں پہ آسمان زمین میں بنایا ہوں، میں یہ کیا ہوں، ایوری تھنگ از ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ. یہاں پہ جو ہے دا فاؤنڈیشن آف اسلام ٹاکس اباؤٹ ان جوز ون. اور جوز ون میں ہی جو ہے تین ٹائپ آف پیپل، مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. تو منافق کے بارے میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کون واٹ آر دا کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس آف منافق. اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو آدم علیہ السلام کو کس طرح بنائے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اللہ کیا 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 ہے، زمین بنانا، آسمان بنانا، چھت بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، جانے مجھے پہچانے. اینڈ دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ بنی اسرائیل. ہے کون وہ بنی اسرائیل، کون ہے، ان کی طرح مت بن جاؤ، ان کو کیا کیا میں نے نعمتیں دی ہے، کس طرح میں انہیں نعمتیں دیا ہوں. بنی اسرائیل کے ہی what do you say جنریشنز میں جو ہے ان کے ہی نسل میں اتنے سارے پیغمبر دیا ہوں میں، پھر بھی نعمتیں پہ نعمتیں ان کو دیا گیا ہے. تو کیا کیا وہ نعمتیں ہیں جوس وان میں ہمیں آتا ہے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے. دین اس کے بعد جو ہے ان کی نعمتیں کے ملنے کے بعد نافرمانی کس طرح وہ کر رہے تھے، کس طرح وہ قتل کرتے تھے، کس طرح نافرمانی کرتے تھے، اپنے پیغمبر کی بات نہیں سنتے تھے. تو کیا وہ نافرمانی کامیں وہ کر رہے تھے، ان ڈیٹیل وی ہیو ان جوس ون. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ has chosen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his امت for the mission, not بنی اسرائیل. تو امت جو بولتے ہیں نا the leadership has been transferred from امت from بنی اسرائیل to امت محمدیہ, and that happens in Jews too. جوس 2 میں جو ہے، جوس 1 میں ٹاکس اباؤٹ آل دی تھنگس کہ کون سچا مومن کون ہے ایکچولی، آپ کو کرنے کا کام کیا ہے ایز اے مسلم، واٹ از یور رول، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا ہے رائٹ. اسلام کا فاؤنڈیشن بتایا جاتا ہے جوس 1. جوس 2 میں اگین اٹ ٹاکس اباؤٹ دا مطلب کیا کیا چیزوں میں آپ ورک آؤٹ کرنا ہے. ابھی یہاں پہ جو ہے دا رول از بین شفٹیڈ فرام بنی اسرائیل ٹو امت محمدیہ. دا لیڈرشپ ہیز بین شفٹیڈ. لیڈرشپ شفٹ ہونے کے بعد دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از بین ٹاکڈ اباؤٹ از کرنے کے کام کیا ہے آپ کے لائف میں، آپ کیا کریں گے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. ہر وہ چیز حلال حرام کھانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے اس کے بارے میں، نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے، طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے جیسے وراثت کے بارے میں بتایا گیا ہے. اینڈ دین اس کے بعد دیکھیں گے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، مطلب کہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں، مطلب بدلہ کب لے سکتے ہیں، یہ مطلب ایز پر اسلام ہم بدلہ لے سکتے ہیں یا قصاص کے بارے میں ان ڈیٹیل بتایا گیا ہے. حج کے بارے میں، حج آپ کے لیے حج سکین فرض بنا دیا گیا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، تو حج کے ڈیٹیلز کیا ہے. روزے کے بارے میں جو پلرز ہے نا، the 5 pillars in actions how you are going to do.
और एक्शन बेस्ड हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड. तो अब इसमें चॉइस नहीं था हमारे लिए, बिकॉज वी आर इनटू दिस वन एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो. ये सब आपको करना है. तो अगर देखेंगे तो हज के लिए क्या है, उम्रा के लिए क्या है, उसका हुकूक क्या है, क्या करना चाहिए, किस नियत से आप ये करेंगे, डिटेल में बताया गया है. रोजों के बारे में, रोजो तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया गया है, फिर अगेन उसके बारे में डिस्कशन. सो ऑल द रूल्स, ऑल द कमांड्स जो हमें करना है, एवरीथिंग विल कम इन जूस 2. जूस 3 में जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि अब नाउ जो है तुम्हें मोर एंड मोर डिटेल में जाते हैं यहाँ पे. अब ये देखिए, आप पहला फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम, द डेफिनेशन, कैसे कैसे लोग थे तो उनको पहचाने एंड ऑल दोस थिंग्स. जूस 2 में जो है इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह आप अप्लाई करेंगे, कौन से अहकाम है, इन डिटेल दिया गया है. जूस 3 में आपका अगर आप देखेंगे, ये जब मैं करती हूँ राइट, ये जो जितने भी हमें दिया गया हलाल हराम के बारे में तो दिया गया है, हमें वी गेट ट्रायल्स, प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्तिहान आता है. अब यहाँ पे जो है जो जो चीजें अल्लाह ताला कहता है ना कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज बीन सेड रोजा, अब रोजा है तो अब रोजे में क्या क्या हो सकता है, वो भी एक इम्तिहान है. इम्तिहानों में मुश्किलात आएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर सेल्फ फर्म. किसी का इंतकाल होना वो आपको इसमें नहीं आता है. आपको इंतकाल है तो मैं किस तरह इस्तकामत इख्तियार करूं, किस तरह मैं सबर करूं, किस तरह अपने आप को होल्ड करूं, किस चीज से मैं अल्लाह ताला की मदद मांगू. बोलते हैं ना, नमाज और जो है अल्लाह ताला, सबर और नमाज से अल्लाह ताला से मांगे करे. और जब किसी का कोई परेशानी है तो क्या लफ्ज मुझे यूज करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इन्ना लिल्लाहि इज एवरीथिंग इज योर्स यार. कुछ भी मेरा नहीं है, हर वो चीज जो भी है सब आपका ही है, एवरीथिंग. और मुझे भी वापस जाना है. सो द मोमेंट आई से एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, तो एक इत्मीनान हो जाता है कि जिसकी चीज है उसी के पास गई है, ऐसा नहीं किसी और के पास. और अगर हमें हमें अल्लाह के ऊपर ज्यादा यकीन है, भरोसा है, तवक्कल है, तो वी शुड फील या अल्लाह तेरी अमानत तेरे पास चले गई है और मुझे भी तेरे पास आना है. सो दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यस, अमानत थी हमारे साथ और वे इस्तेमाल किए हैं, हमारे साथ थे उन्होंने, एंड देन दे लेफ्ट द वर्ल्ड. है ना. तो ये थॉट प्रोसेस टीचर्स, इट मेक्स अस मोर स्ट्रांग. अब यहाँ पे जो है अगेन जंग कम्स इनटू पिक्चर. जंगों में स्ट्रांग रहना जरूरी है. अब यहाँ पे हुकूक दिया गया है कि नमाज, रोजा, हज, ये सब करना है. ये अहकाम आपको जूस रूम में आ जाते हैं पूरे. वो अहकाम में साबित कदम रखना. और अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो आजमाऊंगा तुम्हें, डेफिनेटली मैं आजमाऊंगा. वो आजमाइश में किस तरह अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, किस तरह आपको ये करेंगे, एवरीथिंग इट टॉक्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू बी बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर व्हेन ऑल कैलामिटीज कम्स इनटू पिक्चर. आजमाइश में किस तरह अपने आप को होल्ड करेंगे, तो इन डिटेल अल्लाह ताला समझाते हैं. एंड अगेन जूस 4 में टॉक्स अबाउट जंगों में, जब आप जंग में जब एंटर हो जाते हैं, जंग के बिहेवियर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो किस तरह अल्लाह ताला मुसलमान को हिम्मत दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं और सिखाते हैं, समझाते हैं और किरदार बताते हैं कि है मुसलमान हो कौन है, हु इज मुस्लिम एक्चुअली, मुसलमान का किरदार क्या है. ये पूरे डिटेल्स बताते हैं. जैसे कि इवन जंग में ना, दे वांट टू डाई, सुसाइड भी करना चाहते हैं. देन ही सेड लाइक हाउ यू वांट टू डाई. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, शहीद हो गए हैं, ये अफवाह आई थी. तो वो चीज सुनकर ये लोग भागना चाह रहे थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान आएगा और जाएगा, दीन हमेशा कामिल है, हमेशा रहेगा, मैं हमेशा रहूंगा. तुम मेरी इताअत कर रहे हो या लाइक उनका प्रेजेंस का इताअत कर रहे हो. अगर वो इंसान है तो ही इज गोइंग टू, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बीन सेड, वो रसूल, सिर्फ रसूल नहीं, वो अब्द भी है और रसूल भी है. अब्द जैसे हमें तकलीफ उन्हें भी होता है, हमें जो गोस थ्रू करते हैं वो भी गो थ्रू करते हैं. तो दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट. जंगों में किस तरह अपने आप को होल्ड करेंगे. अब देखिए जूस 4 टॉक्स अबाउट जंग के बारे में. जंगों में जंग बदर, जंग ओहद के बारे में आता है कि जंग बदर में और इवन जंग ओहद में जो है जीतने वाली चीज हार जाता है. वो जंग क्यों हार जाते हैं, बिकॉज तीर अंदाज वालों की वजह से. तो अल्लाह ताला फिर एक इन हुक्म देते हैं कि आप किस तरह उनसे बिहेव करेंगे. दो लोग ये कर रहे हैं, उनको माफ करेंगे आप. देखिए 2-3 पॉइंट्स अल्लाह ताला कहते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि आप उन्हें माफ करेंगे. दूसरी चीज, आप उनको माफ करेंगे, आप उनके हक में दुआ करेंगे. डू यू थिंक दैट वी एवर डू दैट वन, द पर्सन हु हर्ट्स अस, जो जिस इंसान से हम फेल हो गए हैं क्लास में, जिस इंसान से हम अपनी जिंदगी में एक मेजर प्रॉब्लम हुआ है, ये इंसान से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, एक हादसा हुआ है, डू यू थिंक यू विल गो बैक एंड टॉक टू दैट पर्सन.
اس کی وجہ سے جنگ ہارے ہیں اے گروپ آف پیپل. ڈو یو تھنک دیٹ ول گو؟ واٹ از اللہ تعالیٰ ٹیلنگ؟ حکم دے دیتا ہے کہ آپ یہ کریں گے، آپ انہیں معاف کریں گے، آپ ان کو معاف کریں گے، ان سے اچھا برتاؤ کریں گے، اور ان کے لیے آپ دعا کریں گے، مجھ سے آپ دعا کریں گے. اینڈ the next important thing he says is that آپ ان سے مشورہ کریں گے، جیسے پہلے مشورہ کرتے تھے، جس طرح کرتے تھے ایسا what we do، یہ تو اس کا لائق ہی نہیں ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں سنا، میں اس کو پوچھوں کیوں، میں مشورہ کیوں کروں؟ سو واٹ از اللہ تعالیٰ از ٹیلنگ؟ آپ مشورہ کریں گے. سو دس از دا لیسن دیٹ وی گیٹ اوور ہیئر. اور اسی طرح when it comes to محسنین، محسنین کے کردار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، how they are going to do. اب یہ جو ڈسکشن ہے، پھر اگین جو لوگ مر جاتے ہیں نا، قتل ہو جانا ہو یا شہید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو یہ لوگ جو دا پیپل آف مکہ، جس طرح لوگ مذاق اڑاتے تھے اور منافق لوگ مذاق اڑاتے، اگر تم جنگ نہیں جاتے تو تم نہیں مرتے تھے. یہ باتیں نا ان کا دماغ کو بگاڑ رہے تھے. کون؟ مشرک لوگ، ایٹ دا سیم ٹائم منافق لوگ. تو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر کے انہیں فرم بنا رہا تھا. دیکھیں، موت ہمیشہ دینے والا میں ہوں، موت برحق ہے، وہ آ کے رہے گی، چاہے تم کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ، موت از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کم. سو اس طرح جو اٹ از اے بیوٹیفل جوس ٹو، اگر آپ دیکھیں گے اٹس اے بیوٹیفل کانورسیشن. ایک انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو ابھارتا ہے اللہ تعالیٰ، نیکسٹ آیتوں میں سمجھاتا ہے نہیں ڈونٹ وری. اب اسی طرح جو ہے when they were falling down، پھر اگین اللہ تعالیٰ ہمت دلاتا ہے. دیکھیں، پہلے والی امتوں کو بھی میں آزمایا تھا، پہلے والے امت جو تھے، انبیاء میں بھی یہ وارس ہوتے تھے، وہ ٹائم میں بھی وارس ہوتے تھے، لیکن ان کی امت ایسی نہیں تھی. ان کی امت کیسی تھی؟ they were very strong, they were standing, and then دشمن کے آگے نہیں جھکتے تھے، دشمن کے آگے نہیں جھکتے تھے، دشمن کو اپنی کمزوری نہیں بتاتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم دعا کرتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم دے یوزڈ ٹو بی ویری اسٹرانگ. یہ ہے ان کی کوالٹیز، آپ لوگ بھی اپنائیں. دس از اے وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکس امیزنگ لیول میں، اللہ تعالیٰ ڈسکرائبس اباؤٹ دیم. اب یہ جنگ ہوا ہے نا، جوس 4 میں جنگوں کے بارے میں ہوتا ہے ڈسکشن، اینڈ یو ہیو ٹو ہولڈ یور سیلف اسٹرانگ. اینڈ جنگوں کے دوران جو 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 اختلاف ہونا ہو، جنگوں کے دوران ان کو انسلٹ کیا جانا ہو، یہ at times they'll be very happy, at times they'll sad, because how to deal with those set of things, the emotions they go through in jung is being thought about it, right. یہاں پہ سکھایا گیا ہے. اب جوس 4 میں 5 onwards اگر آپ دیکھیں گے، اب یہاں پہ جوس جو سورہ نساء سے یہاں سے ہے نا، حقوق آف، کیونکہ یہاں پہ جنگ ہوا ہے، جنگ میں جیت اور ہار ہوا ہے، اگر ہاریں گے تو کیسا ہینڈل کریں گے، جیتیں گے تو کیسا ہینڈل کریں گے. So that is the way سورہ نساء comes into picture, and then the detail level میں it is being talked about. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میجر چیزیں the Jews try talks about is what. پہلی چیز، کون سے عورتیں آپ کے لیے حرام ہیں، نکاح میں نہیں لے سکتے، وہ کون سے عورتیں ہیں، اور at the same time نکاح کی اہمیت کیا ہے. That is آیت 24 to 33. 34 to 42 جو ہے، مرد اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. اب آپ لوگ ہے نا، اب وہی بولتے ہیں نا، ڈے 1 میں وہ سکھا نہیں گیا تھا، جوس 1 میں مرد اور عورت کے ذمہ داری نہیں کہا گیا ہے. اب ناؤ یو ہیو ایکسپٹیڈ اسلام، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی میں کمانڈز دیا ہوں آپ وہ فالو کر رہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آپ کو تکلیف آئے تو یو آر ہولڈنگ یور سیلف اسٹرانگلی اینڈ گوئنگ ہیڈ ایز اے وارئر. اس کے ساتھ ساتھ جب جنگ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. اس کے بعد مرد اور عورت کا it talks basically talks about the marriage system. اب اس طرح، اب اس میں بھی ہوتا ہے نا، میاں بیوی میں جھگڑے ہونا، میاں بیوی، اب یہ چیز از گوئنگ ٹو بی ہائی لائٹڈ اوور ہیئر. تو مرد اور عورت نکاح کے بارے میں، نکاح کا مطلب بولتے ہیں نا نظام بناتا ہے، گھر میں کس طرح نظام قائم کرنا ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے. اینڈ دین آیت 43 to 57 جو ہے نماز اور منافق، نماز کون، عبادت انسان کون ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم منافق انسان کون ہے، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں آتا ہے. آیت 58 to 70 جو ہے، یہاں پہ اوبیڈینس ٹو دا اتھارٹیز بولتے ہیں، اولے الامر، مطلب جس پہ دا پیپل ہو آر دا لیڈرس، تو ان کی اطاعت ہم کب کریں گے، کب وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ. ٹھیک ہے. اینڈ دا نیکسٹ از واٹ، جہاد اور منافق کی جہاد چالیں کیا ہے، جہاد کسے کہتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے جہاد جو کرتے ہیں وہ ہے کیا. آیت 71 to 91. ٹھیک ہے. 92 to 104 جو ہے قتل اور ہجرت کے بارے میں کہا جاتا ہے. قتل کب جائز ہے،
کون سا قتل کو جائز نہیں کہتے ہیں, کس کو جائز کہتے ہیں, دو سیٹ. اور ہجرت آن واٹ بیسس, ہجرت کس بیسس میں آپ کریں گے, دیٹ ان ڈیٹیل. آیت نمبر 101 to 109 جو ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں آتا ہے کہ صلاۃ الخوف کب آئے گا, اور نماز خوف اور عدل, یہ بھی بولتے ہیں نا شارٹنگ آف نماز, نماز خسر کے بارے میں آئے گا. یہاں پہ لا آ جائے گا نماز خسر کسے کہتے ہیں, آیت نمبر 101 to 109. دس از اگین ریلیٹڈ ٹو جنگ اگین. آیت 110 to 126 جو ہے یہاں پہ جو ہے دھوکا ہے کیا, یہاں پہ دھوکے دار مطلب کون ہے سب سے بڑا دھوکا دینے والا, وہ ہے شیطان. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کہا جاتا ہے. اور مغفرت جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی چاہیے. ان واٹ وے ٹاکس اباؤٹ. آیت 127 to 140 جو ہے ثواب جزا کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں کہتے ہیں. آیت 141 to 147 اٹ ٹاکس اباؤٹ منافق کی حقیقت ہے کیا اور ان کا انجام ہے کیا. ٹھیک, سو دیٹس the بریک ڈاؤن. ٹھیک, before going ahead with Surah An-Nisa آیت نمبر 24, ایک اسمال جسٹ آف آیت نمبر 23 دیکھیں گے. اوکے, خاص کر یہ جو ہے نا سورہ نساء کے آیت نمبر 23 اور 24 جو ہے ایک خاص چیز کے بارے میں آتا ہے کہ کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے اور کن سے شادی کرنا حرام ہے. اللہ یہ ایکچولی یہ قانون ہمارے اپنی بہتری اور خاندان کی غور کریں, پاک رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے, رشتے میں پاکیزگی رہنا ضروری ہے, ان کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بنائے ہیں. یہ آیت نمبر جو 23 ہے یہاں پہ حرام کر دیا گیا ہے تھوڑے رشتے. کون سے وہ رشتے ہیں جو حرام کر دیا گیا ہے؟ the first لکھ لیں, نسبی رشتے. نسبی رشتے کہتے ہیں بلڈ ریلیٹیوز کو. بلڈ ریلیشنز جو رشتے دار ہے, جیسے کہ ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پھپھو ہے, خالہ, بھتیجی, بھانجی, یہ سب کیا ہے رشتے, ان سے شادی نہیں کر سکتا ایک انسان. دوسرا جو رشتے ہیں دیٹ وی سے ایز مطلب میرج کے بعد کے فاسٹر ریلیشن کے, مطلب دودھ جو پلاتے ہیں نا, رضائی ماں. رضائی ماں مطلب جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. کچھ رشتے شادی کے دودھ شریک رشتے کہتے ہیں. دودھ شریک ان دا سینس دودھ پلانے والی ماں. اگر ایک بچے کو وہ دودھ کوئی اور عورت ہے وہ دودھ پلائی ہے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. دودھ شریک بہن اگر دودھ پلائی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ عورت کو بچہ بیٹی ہے تو اس سے نہیں ہو سکتا. ساس سے نہیں کر سکتے. اسٹیپ ڈاٹر, بیوی کی پہلی شادی ہوئی, بیوی کی جو بیٹی ہے اسٹیپ ڈاٹر, اس سے نہیں کر سکتے. بہو سے نہیں کر سکتے. دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے. اگر آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دو بیٹیوں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں لیکن پہلے کے فوت ہونے کے بعد دوسرے سے کہہ رہے ہیں ایٹ اسٹریچ نہیں کرنا ہے. دس از حرام. وائی the word all these things is being talked about? What is the wisdom behind the rulings? قانون ہے کیا؟ پہلی چیز خاندانی سکون. پلیز لکھ لیں, دس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. خاندانی سکون, کیونکہ گھر کا ماحول جو ہے امن اور عزت دار رہے گا. جب آپ محرم رہیں گے, اگر اللہ تعالیٰ محرم اور نان محرم کے بارے میں نہیں بولے گا تو پورے انسان جانوروں کی طرح رہے گا. بیکاز جانور کے لیے محرم نان محرم نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی رشتہ رکھتا ہے, جسمانی رشتہ کسی کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. There's a difference between انسان and جانور, right? تو اب انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. تو یہ دائرے از ویری ویری امپورٹینٹ. پہلی چیز خاندانی سکون. جب ہمارے گھر میں اپوزٹ جینڈر ہے, چاہے بھائی ہو, ہم سکون میں رہتے ہیں. وی فیل سیف, وی ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. باپ ہے, ہم سکون محسوس ایک بیٹی, ایک بیوی جو ہے سکون محسوس, ایک بہن سکون محسوس کرتی ہے. اسی طرح جو ہے یہ when it comes to بھائی ہے, ہسبینڈ ہے, یا یہ ہے, اگر ایون سسر ہے تو بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. He's more like my father. ایک فادر بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس لائک مائی فادر. تو یہاں پہ حجاب نہیں آتا. Hijab in the sense covering yourself. The basic is what you need to cover yourself. That is very important. Second important thing is what کہ صحت کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے, صحت کے حساب سے قریبی خونی رشتے دار, یہ خونی رشتے ہیں نا, قریبی باپ اور بیٹی کا نکاح ہونا
قریبی رشتہ ہے, مطلب دا سیم بلڈ ہے یہ. تو یہ صحت کا یہ ایکچولی وائی اٹ از بین آلسو سیڈ ود قریبی خونی رشتوں میں اگر شادی کریں گے تو بچوں میں جو ہے نسلی بیماری آنے کے چانسز ہے, جینیٹک ڈیسیزز ول کم ڈاؤن. فار دیٹ ریزن اگین بچاتا ہے. It is a wisdom behind it. That is what I have to say. تیسری important چیز is what عزت. یہ انسانی فطرت کو پاک رکھتی ہے, سوسائٹی کو مطلب مضبوط بناتی ہے نا. ایک انسان مطلب ادروائز واٹ ہیپنس, اینی ون کوئی بھی لڑکی دیکھے تھے سب میں میری مرضی ہے. اب انسان جو ہے نکاح بھوک مٹانے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی نیکسٹ آیتوں میں آتا ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ, آپ نکاح کریں گے تو نکاح کیوں کریں گے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آیت نمبر 23 ٹاکس اباؤٹ یہ کون کن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے, ایک مرد جو ہے کن سے نکاح نہیں کر سکتے. آیت نمبر 24 دیکھیں, شان نزول کیوں نازل ہوا ہے. یہ جو بیسکلی ایک جنگ کا واقعہ ہوتا ہے, بہت سارے آیتیں جو ہے جنگ کے واقعوں میں نازل ہوا تھا. غزوہ اوسط, اوکے, اوتس, غزوہ اوتس ایکچولی ایک جنگ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے دشمنوں کے قبیلے کے عورتوں کو قید کر لیا ہے, بیکاز دشمن کی عورتیں آئے ہیں تو اب ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم صحابہ کا ایک سوال تھا, اوکے, صحابہ لوگوں کا ایک سوال تھا, ان کو ایک شک تھا کہ یہ عورتیں جو ہے ایز پر دا رولز, اللہ تعالیٰ جو رولز بنائے ہیں, یہ پہلے سے شادی شدہ ہے. جو بھی عورتیں میرے ملکیت میں آئے ہیں, ملکیت اوکے آئے ہیں, یہ جو آلریڈی شادی شدہ ہے, اب ان کے ساتھ ہم جسمانی رشتہ کر سکتے ہیں, نکاح کر سکتے ہیں, یا جسمانی رشتہ یا نکاح ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ آیت نازل ہوتا ہے, دیٹ از آیت نمبر 124. یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیتا ہے کہ قید کیے جانے والے, جس کو بھی قید کر دیا گیا تھا, تو وہ عورتیں جو ہے دا مومنٹ ملکیت میں آ جاتے ہیں, ملکیت یمین کہتے ہیں, اونرشپ تھرو وار کیپیسٹی, جو کہ کیپٹیو باڈی سے قید میں آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے, پہلا والا نکاح حرام ہو جاتا ہے, مطلب کٹ ہو جاتا ہے. پہلا نکاح از نالیفائڈ, جو بھی ملکیت میں آ جائے پہلا نکاح از نالیفائڈ, پہلی چیز. دوسری چیز, اگر آپ ان لڑکیوں سے, ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے, جسمانی رکھنا ہے, نکاح کرنا ہے, تو ایک چیز دیکھنا ہے, استبراء رحم دیکھنا ضروری ہے. استبراء رحم مطلب کیا ہے, شی کنسیو ہو کے کیا اس کا مینسٹریشن کے لیے ویٹ کرنا ہے. نکاح کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو ویٹ فار ہر ون ٹائم آف مینسٹریشنل سائیکل. کیوں, اس سے پتا چلتا, کیونکہ یہاں پہ خاص کر اسلام ایون ٹاکس اباؤٹ اس کا باپ کون ہے, اس کا مطلب وداؤٹ فادر وی شوڈ ناٹ بی, رائٹ, اس کا اصلی باپ ہے کون, تو وہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے. فار دیٹ ریزن اگین دس از بین, یہ جو کہتے ہیں نا رحم مطلب کیا ہے, یہ جو بچہ ہوتا ہے نا, دیٹ از واٹ یوٹرس وی سے, بچے دانی, وہ صاف رہنا ضروری ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مین اس کا مقصد کیا ہے, کہ جو بچہ جو ہے اس کا باپ کون ہے پتہ چلنا بھی ضروری ہے. دیٹ از دا مین امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, یہاں پہ انتظار کا وقت دیا گیا ہے کہ خاص کر انتظار آپ کریں, امیڈیٹلی ڈونٹ گو فار میرج. اور دوسری چیز کیا, حیض کا انتظار کریں, کیونکہ حیض سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پریگننٹ ہے یا نہیں. اگرچہ حیض سے پریگننٹ ہے تو ڈیلیوری ہوئے, اگر حاملہ یا مطلب پریگننٹ ہے تو پیدائش تک انتظار کریں, اس کے بعد یو کین گو فار یور تھنگ, نکاح آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت ٹاکس ان دیٹ وے. اب آیت کا ڈیٹیلز دیکھیں گے ہم. اب آیت نمبر 23 ٹاکس اباؤٹ کس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے. اس میں یہ بھی ایک آیت ہے, شادی شدہ عورتیں سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. جو عورتیں پہلے سے شادی شدہ ہے ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, وہ آپ کے لیے حرام ہیں. ایکسیپشنل, یہ کیا ہے, یہ آزاد عورتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, اب ایکسیپشنل کیا ہے, صرف جنگ کے قیدیوں کے صورت میں اسلام نے اس وقت ایک خاص قانون بنایا گیا تھا جب ان کا پہلا نکاح ختم ہو جاتا ہے, جب یہ ملکیت میں آ جاتے ہیں تو وہ پہلا نکاح ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از واٹ. دوسری چیز کیا دیکھنا ہے کہ وہ حمل میں ہے یا نہیں, دیٹ وی نیڈ ٹو چیک اٹ آؤٹ نکاح کرنے سے پہلے. باقی سب حلال ہے ان پر, مطلب کوئی بھی عورت, ماں, بیٹی, یہ جو بہن, یہ جو رشتے ہیں, اس کے علاوہ یہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں, ان کے علاوہ باقی کی پورے لڑکیاں, عورتیں آپ کے لیے حلال ہے. یہ قانون مسلمان کو دیا گیا ہے. اوکے,
The next important thing, یہی آیت میں شادی کا طریقہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان حلال عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ان کا مہر دینا ضروری ہے. شادی کا تحفہ یہ فرض میں آ جاتا ہے. اوکے، پیسوں میں، مال میں، کوئی بھی صورت میں آپ دے سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شادی کرنے کی نیت صاف ہو. شادی صرف اس وجہ سے نہیں کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، بلکہ پاک دامن رہنے کے لیے. پاک دامن عورت سے نکاح کرنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ چیز جو ہے، اگر ایک اچھی نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، وہ خاندان کو آگے لے کے جا سکتے. نسل در نسل کو پروان چڑھانے والی وہ عورت ہوتی ہے نا. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مہر کی اہمیت ہے. مہر جو ہے دیٹ از فرض. اور نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از واٹ، آپس میں رضامندی. ایک تو مہر کا جب ہوتا ہے تو آپس میں رضامندی بھی لینا ضروری رہتا ہے کہ از اوکے. وہی نا ہمارے نکاح میں یہ ہوتا ہے نا، اتنا مہر آپ کو دے رہے ہیں، یہ قبول ہے کیا؟ یہ رسم میں آ جاتا ہے نا، قبول ہے کیا، زیادہ ہو یا کم ہو. تو ایکسپٹینس فرام بوتھ دا پارٹیز از ویری امپورٹنٹ. اگر بیوی معاف کر دینا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے کہ مہر آپ کم دے سکتے ہیں یا آپ مہر مت دے، واٹ ایور شی ہیز دیٹ رائٹ ٹو سے. اگر وہ بولے گی تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو ہے دیٹ از آیت اباؤٹ 124. Then next important ayat, that is ayat number 25, 124 نہیں ہے, it is 24. next آیت یہاں پہ جو ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غریب مسلمانوں کے لیے بھی آسانی پیدا کیا، کیونکہ وہاں پہ مہر کے بارے میں بات ہوا تھا نا، اینڈ آزاد عورتوں کے بارے میں بات ہوا تھا، آزاد عورت مہر کے بارے میں ڈسکشن ہوا تھا. اب یہاں پہ غریب لوگ انسان ہیں تو ان کا کیسا ہوگا. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے گیوسن، یہ بولتے نا آسان کر دیتا، حل دیتا ہے. ہی گیوس اے سولوشن فار دیٹ. غریبوں کے لیے آسانی کیا ہے؟ جن مردوں کے پاس اتنا پیسہ یا مال نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت، کیونکہ آزاد عورت کا مہر زیادہ رہتا ہے جنرلی، تو آزاد میں عورت کا مہر دے کر شادی کر سکے، اس کے استطاعت نہیں کرتا تو انہیں زنا یا گناہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی شوڈ ناٹ گو فار زنا. تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک مومن لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، مطلب غلام عورتوں سے. یہ غلام عورتیں کون ہیں؟ جو وار میں آتا ہے نا، وار میں جو لوگ آ جاتے ہیں، یہ قیدی، ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے. اب برشرطے کیا ہے؟ عزت دار رشتہ قائم کرنے کے لیے اسلام نے غلام عورت کا بھی عزت کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں کہ دوستی یارانہ کرنا، ایسے وے میں بہیو کرنا، دیٹ از ناٹ جائز ان اسلام. دوستی ہو، فرینڈشپ سے کر لیں گے، یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ لیو ان ریلیشن شپ، دیٹ از ناٹ بین الاؤڈ اوور ہیئر. اوکے. نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اگرچہ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ غریب مسلمان مین کو، مرد کو کہا جاتا ہے اگر تم ہے نا آزاد عورت کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مہر زیادہ رہتا ہے، مشکل ہے آپ کو دینا، تو آپ عورت سے، ان سے یہ شادی کرے جو غلام عورتیں ہیں. غلام عورتیں مومن لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں آپ. اس کی چیز نیکسٹ امپورٹنٹ ہے کیا؟ عزت دار لیول میں آپ کریں گے، اور اس کا مہر مالک جو ہے نا، اس کے مالک جو ہے نا، اس کی اجازت لینا ضروری ہے. یہ کسی اور کی ملکیت میں نا، کسی اور کے مالک کے انڈر ہے یہ. اف یو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ، اجازت لیں، بیکاز ہی بیکمز دا گارڈین. جیسا ایک بیٹی کا گارڈین بولتے ہیں نا، گارڈین بن جاتا ہے، تو یو ہیو ٹو ٹیک دا پرمیشن. تو مالک کی اجازت لیں گے، دین اس کے بعد جو ہے مہر بھی ادا کریں گے. یہاں پہ جیسے آزاد عورت کو مہر دیتے ہیں، یہاں پہ مہر دیں گے. ایسا نہیں کہ فری آف کاسٹ یو آر گوئنگ ٹو گو ہیڈ. آپ ان کو مہر دیں گے لیکن کم رہے گا تو یو کین گو فار اٹ. مقصد کیا ہے؟ پاک دامن رہنا ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم زنا نہ ہو. یہ کیوں رول آیا گیا ہے؟ مینلی بیکاز فار دی سیٹ آف تھنگس. اور سزا کا قانون بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ لونڈی نکاح کے بعد زنا کرے گی، یہ جو عورت ہے نا، یہ عورت اگر اس کے بعد بھی زنا کرے گی تو اس کی سزا آزاد عورت کی سزا سے آدھی ہوگی. اب یہ دیکھیں آپ، یہ جو ہے یہ قانون آپ کو انشاءاللہ یو ول بی گیٹنگ اٹ، سورہ نور میں آ جاتا ہے. کہاں پہ جو اگر مطلب آزاد عورت جو ہے زنا کرے گی تو اس کا پنشمنٹ کیا ہوگا. اسی طرح جو ہے جو عورت جو ہے ان میریڈ ہے، وہ اگر آزاد ان میریڈ لیڈی اگر زنا کرے گی تو اس کا سزا کیا ہوگا. اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اگرچہ غلام عورت، مسلمان غلام عورت نکاح کے بعد زنا کرے گی تو اس کا سزا کیسا رہے گا؟ اٹ از آدھا جو what do you say
آزاد عورت کا جو یہ ہے نا، اس کا سزا سے ہاف سزا اس کا رہے گا. ٹھیک ہے. اوکے. دا نیکسٹ آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 26 to 20. شان نزول، دا ریزن as to why these آیتیں آئے ہیں، ان پر پچھلی آیتوں یہ جو کنڈیشنز تھے نا، they were actually bit tough. آیت نمبر 23 and 24 کے جو کنڈیشنز تھے کہ آپ اس طرح کریں گے، تو پچھلے والے آیتوں میں جو ٹف احکام ہے نا، حرام رشتوں کا ذکر ہوا ہے، دین اس کے بعد مومن کے شادی کے بارے میں، دین اس کے بعد مسلمان اگرچہ کم پیسے ہے تو مایوس ہو سکتا ہے، وہ یو ہیو ٹو گو ہیڈ ود اے غلام. یہ سب کی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کے دروازے کھلا رکھا ہوں. انسان کمزور ہے، میں جانتا ہوں، اور میں توبہ کے دروازے کھلا رکھا ہوں. سو آیت نمبر 26 میں دیکھیں، ہدایت اور پرانے لوگوں کا طریقہ. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے کہ انبیاء اور صالحین، اور تمہاری توبہ قبول کرے گا. اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا. اللہ سیز ایوری تھنگ، ہر چیز وہ جاننے والا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیں، خواہشات نفس سے بچنا ضروری ہے. آیت 27. اللہ تمہارے توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ، ابھی دیکھ توبہ کب قبول نہیں ہوگی، شرط آ رہا ہے یہاں پہ، شرط دیکھیں، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات نفس کرتے ہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک جاؤ، بہت دور نکل جاؤ. تو یہ چیز میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وارننگ دیا جاتا ہے کہ دنیا داری خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں. نیکسٹ آیت میں انسان کی کمزوری اور اللہ کی نرمی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ انسان فطرتی طور پہ کمزور ہے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ نکاح کا قانون اور دین دوسرے احکام ہی انسان کو کمزور، مطلب اللہ تعالیٰ وہی بولتے ہیں اگرچہ غلطی ہوا ہے، all this thing happens، تو میں معاف کروں گا، توبہ کریں، میں معاف کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ ڈر کے آپ ہے نا، you should get scared of all these things. اگرچہ اگر غلطی ہوئی تو توبہ کرے، میں معاف کروں گا. آیت 29 to 30 جو ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ واٹ اٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ، اس آیت میں جو ہے مالی معاملات کے بارے میں اور امانت داری کے بارے میں کہتے ہیں. امانت داری یہاں پہ مین چیز، دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے غلط یا حرام طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے تجارت کے. تجارت جب مطلب آپ دوسروں کا مال لے سکتے ہیں، وہ کب کر سکتے ہیں؟ تجارت جو آپس کی رضامندی سے ہو. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دس اماؤنٹ. اگر آپ کے بزنس میں ڈیلنگس آپ کر رہے ہیں، دونوں کی رضامندی سے آپ لے رہے ہیں، دیٹ از پرفیکٹلی فائن. بٹ ادروائز دوسروں کا مال وداؤٹ دیئر نالج مت کھاؤ، اور اپنے جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی کرے گا، ایسے کام کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. تو یہاں پہ جاتے ہوں گے نا، دوسروں کا مال لینا، دوسروں کا مال ہڑپنا، یا باطل یا غلط طریقے سے یہ کرنا. اب یہاں پہ جو ہے باطل طریقے سے کرنا، مطلب یہاں پہ جوا آ جاتا ہے، سود آ جاتا ہے، زبردستی کسی سے چھیننا یا فراڈ کرنا، کسی کے پیسے لے کر ہے نا یہ کر دینا. فراڈ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہ سب چیزیں باطل طریقوں میں آ جاتا ہے. تجارت کا یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ تجارت مطلب ان پراپر طریقہ، مطلب ایوری تھنگ از کلیئر بٹوین بوتھ آف دیم. اگر اس لیول میں اگر آپ کریں گے تو اٹ از پرفیکٹلی فائن. تجارت میں آپ یہ نارمل مال کی ڈیلنگز کر سکتے ہیں، بٹ زیادتی نہیں کریں گے. نیکسٹ آیتوں میں آیت نمبر 31 to 33 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کبیرہ گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر تم بڑے گناہ، کبیرہ گناہ سے پرہیز کرو گے، تمہارے چھوٹے گناہ جو ہے میں تمہارے معاف کر دوں گا. تمہاری عزت والی جگہ، دیٹ از جنت میں داخل کر. عزت والی جگہ، جنت کو عزت والی جگہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبیرہ گناہ کا معافی کا کنڈیشن کیا دیا گیا ہے؟ اگر وہ کبیرہ گناہ معاف اگر تم روکو گے یا چھوڑ دو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا. دوسروں کی نعمتوں پر حسد نہ کریں. the next rule that comes، اور اس چیزوں کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعض سے زیادہ دیا ہے. تھوڑوں کو زیادہ دیا ہے، تھوڑوں کو کیسے دیا ہے؟ جیسے کہ مردوں اور عورتوں میں اگر آپ دیکھیں گے وراثت میں فرق ہے.
परसेंटेज में फर्क है। तो आप इसके बारे में, इट्स नॉट ओनली, दिस इज वन एस्पेक्ट। और यहाँ पे जो है नेमतें जो है एक दूसरों को अलग अलग अल्लाह ताला दिया है, तो इस पे हसद ना करो। मर्दों के लिए उनकी कमाई का हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई का हिस्सा है। यहाँ पे हसद कब हो रहा था? बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट सूरह निसा आयतें इज अगेन रिलेटेड टू सूरह निसा। अब यहाँ पे जो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विरासत में परसेंटेज आ गया है, इतना परसेंटेज अब यहाँ पे होगा। क्यों मर्द को इतना परसेंटेज है, औरतों को क्यों इतना परसेंटेज है? सो दैट्स व्हाट अल्लाह ताला सेज कि आप हसद ना करें। बास को बास से ज्यादा फजीलत दी गया है, वो हिकमत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। मर्दों के लिए उनकी कमाई का उनका हिस्सा है और औरतों को उनका हिस्सा है। और अल्लाह उससे फजल मांगो। अल्लाह से क्या चीज हम मांगे? हसद ना करें, अल्लाह ताला से फजल मांगे। फजल का डेफिनेशन इज व्हाट? हक से ज्यादा मांगना, देना इज व्हाट्स फजल। जो हक है उससे ज्यादा देगा अल्लाह ताला से। तो आप क्या चीज मांगेंगे? फजल मांगेंगे, मांगेंगे अल्लाह ताला से। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। विरासत एंड मुआहिदा, आयत नंबर 33 देखे। और हर एक के लिए हमने रिश्तेदारों में माल की वारिस मुकर्रर कर दिया है, उस माल में जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर गए हैं, और जिन लोगों से तुमने दोस्ती और एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं, वो भी अल्लाह ताला हैज डिसाइडेड कि कितना हिस्सा किसको ये करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज का गवाह है। इसमें बेसिकली हमें क्या सिखाया जाता है कि इस्लाम विरासत के कानून को बहुत वाज़े तरीके से बयान करता है। हुकूकुल अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद, बंदों का हक का भी जरूरत, मतलब इट इज टॉक्ड अबाउट इन डिटेल। अहद का करना, वादा ना तोड़ना, विरासत के बारे में इस्लामी कानून बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आयतों में देखें, नेक्स्ट आयत देखें, आयत नंबर 34 में जो है मर्द और औरतों की जिम्मेदारी। अब यहाँ पे जो है मर्द और औरत में घरेलू जिम्मेदारी निजाम को किस तरह चलाना चाहिए, इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट अस, इट टॉक्स अबाउट अस। आयत नंबर 34 में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्लाम में खानदानी निजाम, द फैमिली सिस्टम के बारे में खास कर बयान करते हैं। ये आयत घरेलू जिंदगी में मर्द और औरत का किरदार और मसाइल, मतलब मसले, कुछ प्रॉब्लम्स है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, डील इट। पहली चीज, हर एक इंसान को मालूम होना जरूरी है, मर्द हो या औरत, के मर्द घर का खवाम है। मर्द का किरदार में खवाम होना है, मर्द का किरदार में औरतों पर खवाम है। मतलब क्या है? खवाम डजंट मीन ही इज अ रूलर, ही इज अ कंट्रोलर। इट मीन्स वो निगहबान है, वो जिम्मेदार है, वो लीडर है। क्यों अल्लाह ताला खवाम बना है मर्द को? मेजर टू रीजंस। वन रीजन, अल्लाह ने मर्दों को बाज एबिलिटीज काबिलियत दिया है और उनको ताकत ज्यादा दिया है, उनको ताकत ज्यादा दिया है। और एट द सेम टाइम ये बोलते हैं ना, काबिलियत ज्यादा दिया है कंपेयर टू बनिस्बत औरत। दूसरी चीज, मर्द अपने माल से बीवी और घर वालों के एक्सपेंसेस जो बोल रहे हैं ना, खर्चे जो है उठाता है। तो मेहर देना, खाने पानी का, उसका रहने का, उसका हर चीज प्रोवाइड करता है। कौन? ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ गार्डियन, ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ गिवर ऑफ एवरीथिंग। कौन? मर्द। इसलिए उनको खवाम दिया गया है। अब यहाँ पे खवाम का मतलब क्या है? हुक्मरान नहीं है, इज नॉट द रूलर, बल्कि जिम्मेदारी दिया गया है। तुम जिम्मेदार हो, आप निगहबान हो, आप मतलब निगरान करने वाले। यू आर गोइंग टू वॉच योर फैमिली, क्या सही है या गलत है। बेसिकली ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। खानदान की हिफाजत और उसका देखभाल करना शौहर की जिम्मेदारी है। अब ये आयत जो है, ये आज के जनरेशन्स में ही ये आयत जो है, इफ यू सी, एंड हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अब आगे वाले जनरेशन्स में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? मैं कमाऊंगा, तुम कमाओगे। अगर तुम कमाओगे और बीवी को तुम कमाओगे तो तुम्हारा हिस्सा है, ये मैं कमाऊंगा तो मेरा है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम भी कमा रहे हो, यू दोनों मिलकर ही करना है। यस, वो औरत को दिया गया है। इट डजंट मीन जो है शौहर अपने जो कमाई है उसका खिलाना पिलाना उसकी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है, उसको पहनाना ओढ़ना जिम्मेदारी उसकी है, उसके हर चीज का, उसका हेल्थ का देखना उसकी जिम्मेदारी है। ये पूरी जिम्मेदारी उसके पे आता है। इट इज नॉट, अगर जो भी कमाती है वो औरत के लिए उसका अमाउंट इज अ सदका, अगर वो चाहे तो फैमिली में दे सकती है, फैमिली सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इट इज एन ऑप्शनल फॉर हर, और उसका माल को सदका कहा जाता है। ओके।
नेक औरत की पहचान क्या है, इसी आयत में आता है, आयत नंबर 34 में, कि नेक औरत है कौन। नेक औरत, अब हमारे लिए एक आता है रोल ऑफ अस, हमारा रोल है क्या। फर्स्ट ऊपर जो है टॉक्स अबाउट हस्बैंड का रोल क्या है, देन उसके बाद का नेक्स्ट आयत में कहा जाता है कि नेक औरतें इताअत गुजार रहती है, अल्लाह ताला की इताअत करती है, अपने शौहर की भी वो इताअत करती है, और शौहर के गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत और शौहर के माल की हिफाजत, अपनी इज्जत का ये। अब यहाँ पे देखिए, जब तक एक इंसान को ये दीन समझ में नहीं आता, अब क्यों रिश्ते टूटते हैं। अब तो अब प्रेजेंट जो माहौल है उसमें क्या हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप को हलाल कर दिया गया है। गवर्नमेंट हैज मेड लिव इन रिलेशनशिप एज जायज, वेर इस्लाम से नो। दूसरी चीज, जब लिव इन रिलेशनशिप को जायज कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे जो है मैरिड अनमैरिड का कोई तमीज नहीं है, शादीशुदा भी किसी और के साथ है। अब ये अगर पहले कैसा था कि अगर मैरिड मैन किसी और औरत के साथ है तो वो जाके पुलिस में बोलती है तो वो केस होता है, देन ही विल गो। तो डर था, सोसाइटी में भी एक डर था कि अगर मैं शादी अगर मैं शादीशुदा इंसान जाके किसी और के साथ रिश्ते करेगा तो इट इज अ पनिशमेंट, दैट इज द लॉ सेज। अब ना दुनिया का लॉ है ना दीन का लॉ है। अब कोई भी लॉ जब इंसान फॉलो नहीं करेगा तो करेगा क्या। एक आदमी, न्यूज कम्स, शादी होके 4 महीने हुए हैं, he has seen his wife with 3 different set of men in this 4 months, तो he killed her। अब कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं इन लोग, कानून अपने हाथ में, क्योंकि जो कानून है दैट इज नॉट, वो तो आजाद छोड़ दिया गया है, तो तुम जो चाहे तुम करो, बट अदरवाइज इट्स अप टू यू। दूसरा सेट ऑफ थिंग्स, अगर एक इंसान को खवाम का मीनिंग नहीं पता, आज के लड़कों को खवाम कौन है नहीं पता, तो बीवी को किस तरह देखेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, एहसान जताते हैं, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए, एहसान जताना। ऐसा नहीं जता सकते, वो तुम्हारे लिए हक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कौन सिखाता है, हमारा कुरान सिखाता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे आजकल के इसमें जो है, औरतों को क्या करते हैं, अब अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कमा, औरत की जिम्मेदारी क्या है, बीवी की जिम्मेदारी है अल्लाह शौहर की बात सुने, गोइंग अगेन शौहर इज अगेन इज नॉट राइट। दूसरी चीज इज व्हाट, यहाँ पे कहा अपनी इज्जत का ख्याल करेंगे, शौहर के गैर मौजूद में अपनी इज्जत का ख्याल करेंगे। तीसरा, उसका माल का। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हस्बैंड जो है बाहर जा रहे हैं, ऑल दिस थिंग, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो दे आर गोइंग फॉर अदर्स, किसी और को घर पे बुलाना या किसी और के पास चले जाना। अगर ये दीन जानेंगे, डू यू थिंक दे विल बी डूइंग इट। उनके लिए क्या है, आई वॉन्ट टू, क्योंकि समथिंग हैज टू स्टॉप अ पर्सन। इधर एक कानून तो हो सकता है एटलीस्ट दीन का, ये बोलते हैं ना, व्हाट डू यू से, दी सेट ऑफ थिंग्स, द इस्लामिक बुक्स हो या उनके ही जो किताबें हैं, होली बुक्स, हैज टू स्टॉप। सो दो सेट ऑफ थिंग्स पीपल आर नॉट अवेयर, ये दीन नहीं समझेंगे बच्चे लोग, आज के बच्चे दीन नहीं समझेंगे। तो रोल ऑफ अ मैन, औरत क्या है, मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे सिर्फ पकाना है, करना है, बस इतना ही मेरा रोल, इतना ही और कुछ नहीं है। दिस इज अ दे वे स्पीक। बीवी का रोल क्या है, शौहर की इताअत करे, अल्लाह की इताअत, शौहर की इताअत, देन अपनी इज्जत का ख्याल रखे, इज्जत का ख्याल किसी और को आने ना दे, कोई उसको टच ना करने दे, अपना अपने पर्दे में रहना जरूरी है, अन्यथा उसका माल की हिफाजत करना जरूरी है, वो भी हमें उसकी जिम्मेदारी है। राइट। घर का निजाम चलने के लिए आपस में इताअत और भरोसा जरूरी है। अगर कोई और मर्द आएगा तो भरोसा रहेगा क्या, मेरे एब्सेंस में पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, मेरे एब्सेंस में पता नहीं कि मेरा माल क्या कहाँ कहाँ लुटा रही है। भरोसा जाता है ना। तो भरोसा जिताने के लिए की थिंग इज व्हाट, दीज आर द की पॉइंट्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आयत में आता है कि नाफरमान औरत के साथ किस तरह डील करेंगे। ये बेसिकली 3 मरहले में आता है, 3 स्टेप्स में आता है। अगर बीवी सरकश हो, नाफरमान करती हो, बागी है, नाफरमान करती हो, तो ऐसे मौके पे इसको क्या है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि इसको बाहर लेके मत जाओ, बाहर वालों के पास मत जाओ। पहले स्टेप्स इज व्हाट, तरीका बताया गया है। फर्स्ट स्टेप, शौहर क्या करेगा, अपनी बीवी को समझाएगा। पहले चीज प्यार से वो समझाएगा, नसीहत देख, उसकी जिम्मेदारी है। बीवी गलती करेगी, बीवी ना फरमान है या गलतियां करेगी, तो शौहर समझाएगा, प्यार से उसको समझाएगा, नसीहत देगा। अगरचे उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानी, तो दूसरा स्टेप इज व्हाट, बिस्तर अलग कर देना, मतलब उसको तन्हा छोड़ देना। अगर ना मानने से क्या करेंगे, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, इट इज इनडायरेक्ट मैसेज दैट आई एम एंग्री विथ यू।
اپنا غصہ ظاہر کرنا، اینگر شو کرنا، مطلب بستر الگ کر دینا. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانے گی تو ہلکا سا سزا ہے، دیٹ از وی سے ایز مار. اب یہاں پہ مار از بیکاز اب آج کل کے ماڈرن سوسائٹی میں کیسا ہو گیا ہے کہ مار مطلب عورتوں کو مارنے کا حکم آیا ہے قرآن میں، عورتوں کو مار سکتے ہیں. یہاں پہ ہلکا سا مار مطلب اتنا ہلکا، تفسیر میں کیا آتا ہے، اتنا ہلکا کہ اب یہ بولتے ہیں نا مسواک سٹک ہے، اس سے آپ کریں گے تو کچھ مار نہیں لگتا ہے. تو ایک ہلکا سا یہ محسوس کرانا کہ یس یو ہیو ٹو بی بٹ سیریس ود دی سیٹ آف تھنگس، سو دیٹ چیز کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صلح اور اللہ کی عظمت. اب یہاں پہ کیا تھا، اللہ وہ اطاعت کرنے والوں کے لیے کیا کرتا ہے، صلح کرتا ہے. تو کوشش کرنا کہ صلح کر سکے. یہ ایکچولی جو ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں نازل کیا ہے کہ گھروں میں بھی پرابلمس آتے ہیں تو کس طرح ہینڈل کریں گے. فوراً عدالت نہیں جانا ہے، کس طرح آپ ہینڈل کریں گے، دیٹ از اٹ از ٹاکڈ اباؤٹ. اب یہاں پہ دیکھیں آج کل کے ماڈرن سوسائٹی میں، آج کل کے دور میں خاص طور پر اٹ از بیٹر کہ ہلکا سا جو سزا ہے نا یہ آپشنل، یہ اپلیکیبل نہ کریں. اٹ از بیٹر کیونکہ اب یہ کریٹس اے بگ سیٹ آف پرابلم رہے گا، تو ڈائریکٹلی جو ہے دا نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں. آیت 35 میں بتایا جاتا ہے کہ اس آیت میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو کر، اب وہ 3 اسٹیپس بھی کیے ہیں، وہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے تو گھر سے باہر خاندانی کا یہ نہیں جانا چاہیے. سو دیر از ندر اسٹیپ دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ خاندان میں کس مشورہ لیں گے جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہ خود حل نہیں کر سکے. تو اللہ نے حکم دیا کہ 2 طرف سے، مطلب شوہر اور بیوی کی طرف سے ایک سمجھدار آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے بعد باہر سڑک پر تماشا نہ ہو، یہ باہر تک نہ جائے. بلائیں میاں بیوی، سو اٹ از سو پروٹیکٹیو. دین کتنا خوبصورت وے میں میاں بیوی کی عزت ہو، وہ خاص کر گھر کا نظام کو کتنا برقرار رکھا ہے. ہی از ٹیلنگ یہ سڑک پر بات باہر نہ جائے، سڑک پر نہ جائے اور یہ تماشا نہ بنے. تو اس لیے 2 پرسن کو، 2 لوگ جو حاکم ہیں، 2 آدمیوں کو، سمجھدار آدمیوں کو بلائے اور یہ کرے. دوسرا کنڈیشن کہا جاتا ہے کہ دونوں حاکموں کو چاہیے کہ وہ میاں اور بیوی کی باتیں سنیں اور تحقیق کریں، کر کے ہی فیصلہ لیں. ان کا مقصد ہمیشہ اصلاح ہو. دونوں سائیڈ میں نہ رشتہ توڑنے کے لیے نہ آئے، ان کو جوڑنے کا مین چیز تھا. تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو حاکم آتا ہے نا اس کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے، دونوں کی باتیں سنیں گے اور کوشش کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ رشتے کو جوڑ سکے، اصلاح کر سکتے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈنگ آف دس آیت میں ایک بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر وہ دونوں حاکم صلح کرنا چاہیں گے یعنی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے باوجود بھی اگر یہ دونوں بھی حاکم بات کرے ہیں پھر بھی نہیں ہوا، اکثر اسکالرس جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر یہ حاکموں کو صلح کے مطلب کرنے کے باوجود بھی وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو یہ ذمہ داری لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، فیصلہ لے سکتے ہیں، that they can take apart. اب یہاں پہ دیکھیں کیسا بیوٹیفل وے میں میاں بیوی کا رشتے کے بارے میں پہلی ذمہ داری بات کی گئی ہے. کون ہے شوہر قوام ہے، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری کے پوائنٹس دیا گیا تھا. اینڈ دین اس کے بعد دونوں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی نافرمان بنے تو کریں کیا، تو 3 اسٹیپس میں ہینڈل کریں گے. 3 اسٹیپس ہینڈل کرنے کے باوجود بھی اگر بیوی نہیں مانیں گی تو نیکسٹ آیت میں آتا ہے کہ 2 حاکموں کو لیں گے. 2 لوگ حاکم لینے کے بعد بھی اگرچہ ایک انسان میں تبدیلی نہیں آئے گی، مطلب دے آر ناٹ ریڈی فار اٹ، دین جو ہے یہ جو ہے طلاق تک جا سکتا ہے، مطلب سپریشن ہو سکتا ہے وہاں تک. یہ سو لک ایٹ the sequence how Allah subhanahu wa ta'ala has messaged each and everything. اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 36 میں حقوق العباد، انسانوں کو حقوق کی بنیادی 10 مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. 10 مختلف. اب حقوق العباد، اب یہ جو ہے نا بندوں کا حق میں کیا کریں گے.
ترجمہ دیکھیں اس کا، اللہ اور اللہ کی عبادت کرو، پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے یہ کہتے ہیں، اوکے، کون سا عباد، حقوق اللہ از واٹ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد جو ہے the next is what، حقوق العباد، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، پہلا والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کا آتا ہے، اس کے بعد نیک سلوک رشتہ داروں سے کرو، دین یتیموں کے ساتھ نیک سلوک، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک، قریبی پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک، دور کے پڑوسی، اب دیکھیں قریبی پڑوسی کو دو کیٹیگریز میں کیا گیا ہے، قریبی پڑوسی دیٹ از یہاں پہ قریب ہے، دور کے پڑوسی، دور کے پڑوسی میں از واٹ کیا ہے، قریبی پڑوسی ہو آر نیئر بائی، یا آپ کے دینی پڑوسی، دین کے جو ہے وہ لوگ بھی قریبی پڑوسی میں آتے، دور کے پڑوسی از اگین ٹاکس اباؤٹ نان مسلمس، نان مسلمز بھی آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، دور کے پڑوسی، ان کے ساتھ بھی آپ کیسا اچھے حسن سلوک کریں گے، ساتھ بیٹھنے والے ساتھی، دیٹ از دا ٹریولرز، کمپینینز، کالج کے کلیگس ہو، یا آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ، آپ جہاں پہ ورک انوائرمنٹ میں ہے، آپ کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس کے ساتھ جو انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کیا کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، مسافروں اور اب جیسے مسافروں کے ساتھ بھی اچھا نیک سلوک کریں گے، اور سلیو جو غلام ہے، مطلب گھر پہ جو آتے ہیں نا کام کرنے والے لوگ، ملازم سلیو، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حکم آ گیا ہے کن کن پہ ہم جو ہے احسان کریں گے، احسان کن کن پہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیا گیا ہے، اور کون سے دو کوالٹیز پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جو انسان تکبر کرتا اور کیا فخر کرتا ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ٹو اوائڈ، ٹھیک۔ دا نیکسٹ آیت نمبر 37 to 40 یہاں پہ دیکھیں، کنجوسی، ریاکاری، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اب آیت نمبر دیکھیں آپ، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، یہ لوگ، اس کو ایکچولی بخل کہا جاتا ہے، کنجوسی جو کرتے ہیں نا ان کو بخل کہا جاتا ہے، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اللہ ان سے فضل کو چھپاتے ہیں، تو اس اللہ کے دیے ہوئے فضل کو بھی چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے سارے فضل دیتا ہے نا، وہ سب چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، کافروں کے لیے ذلت اور عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے کیا ہے، ذلت اور عذاب۔ بخل کیا ہے، بخل کا مطلب ہے صرف پیسہ بچانا نہیں، بلکہ ہر وہ حق ادا نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ سب چیزوں اس میں ہی آ جاتا ہے، یہ سب چیزوں میں جو کمی کرتا ہے دیٹ از ناٹ بخل، دیٹ از کنجوس۔ دوسروں کو روکنا مطلب کنجوسی انسان صرف خود کے لیے نہیں، بلکہ جب دوسروں کو بھی خیر خیریت سے، مدد سے، اگر تم کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، پیسہ بچائیں گے تو بہتر رہے گا، پیسہ بچا بچا کر رکھو اور یہ سب کرو، یہ جو مشورے دیتے رہتے نا، وہ چیزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نا شکری کا انجام، اللہ نے اس آیت میں آخر میں کنجوسی کے لیے کافرین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں کفر سے مراد کیا ہے، نا شکر ہے، کافرین مطلب کیا، نا شکر انسان، جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو فضل، دولت، طاقت جو بھی آپ میں دیا ہوں، اسے دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کیا کریں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن پر انعام نہیں رکھے گا، اور جس کے ساتھ شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، کون بدترین ساتھی ہے، شیطان، جو انسان جو ہے دکھاوا کرتا ہے، وہ انسان شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ So it is very important we have to be away from all these things۔ اس نیکسٹ آیت دیکھیں، اس آیت میں ان لوگوں کا افسوس یہ آتا ہے، اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے کیوں ہو، کیوں، why you are doing all these things، اور کیا چیز بگڑ جائے گا، تم لوگ کیوں نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تعجب وے میں he explains in this آیت over here۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے
कहते हैं कि बेपनाह रहमत का, बेसिकली यहाँ पे इस आयत में मोमिन के लिए उम्मीद और तसल्ली दिया जाता है। कौन सी चीज के लिए? बेशक अल्लाह जर्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई नेकी हो, चाहे वो छोटी सी छोटी अमल भी क्यों ना हो, वो उसे दुगना करके अपने तरफ से अजीम अजर देगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि छोटी नेकों को भी कभी भी जर्रा बराबर हो ना, छोटी नेकी को भी कभी हकीर ना समझे। कोई भी चीज, चाहे वो स्माइल कर रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना हो, देना हो, ख्याल करना हो, दुआ करना हो, एनी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू डू दैट वन। ठीक है, नेक्स्ट आयत देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें के बारे में बताया जा रहा था। ओके, अब ये बहुत सारी चीजों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मेनली कमिंग इज व्हाट, के मर्द और औरत के रिश्ते रिश्ते में किस तरह रहेंगे, किस तरह ये करेंगे। तो ये चीजों के बारे में इन डेप्थ और इन डिटेल कहा जा रहा है। एवरीवेयर एवरीवेयर इट इज टॉक्ड अबाउट इन द सेम वे। दूसरी चीज, ये जो सूरा है, मेक श्योर दैट एवरी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सूरतुल बकरा हर बच्चा पढ़ना जरूरी है, उसका मायने उसको मालूम होना जरूरी है। क्योंकि हुक्म क्या है, व्हाट आर द थिंग्स एज अ मुसलमान मुझे करने के काम क्या है, ये सब मालूम होना जरूरी है। सूर्य निसा जो है, दैट ऑल्सो एवरी पर्सन एवरी चाइल्ड शुड नो। इसमें हलाल और हराम, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में मुश्किल होता है, दैट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बट अदरवाइज जो है, द अदर सेट ऑफ थिंग्स कि कौन है खवाम, कौन है, बीवी का रोल क्या है, शौहर का रोल क्या है, अगर बीवी इस तरह करेगी तो किस तरह हैंडल करना है, ये नॉलेज होना जरूरी है। ये नॉलेज एक्चुअली टू से सबको होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजों का करना भी जरूरी रहता है। अभी नेक्स्ट आयत देखें, आयत नंबर 58 में जो है, ये आयत खास तर एक इंसान के अखलाकियत के बारे में आता है, दैट इज एथिक्स के बारे में। अमानतदार, या अमानतदार का मतलब क्या है? अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अमानत जो है वो वापस करें। किसी का अमानत है, उसको वापस करना भी जरूरी है। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उसके हकदारों तक वापस पहुंचा दें। अमानत का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें नहीं है, उसमें हर वो चीज शामिल होती है, जैसे कि दीनी अहकाम, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना, ये हमारे लिए अमानत है। आर वी डूइंग दैट वन? अल्लाह ताला जितने भी अहकाम आर नथिंग बट द कमांड्स, आर वी डूइंग दैट वन? वो चेक करे। राजदारी, जो भी बातें चुप कर छुपा हुआ रहना चाहिए, राजदारी हम मेंटेन कर रहे हैं नहीं, बिकॉज दैट बिकम्स अमानत। जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी जो हमें पोस्ट दिया जाता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, जिम्मेदारी मेरी तो सिर्फ खिलाना पिलाना जिम्मेदारी, वो नहीं है। जिम्मेदारी, आपको जो जॉब कर रहे हैं, आपको एक पोस्ट दिया जाता है, क्या मैं वो पोस्ट का हक अदा करता हूँ या नहीं? अगर वो हक अदा नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या, अमानत है वो आपका, जो पोस्ट आपको मिलना वो भी अमानत है, उसको भी वापस करना है। मतलब आई नीड टू गिव बैक, है ना, आई हैव टू डू इट द वे इट हैज टू बी डन। जिम्मेदारियां मिले तो किस तरह, अमानत किसी का लेंगे तो खयानत ना करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपका पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दिया गया है, क्या मैं वो भरपूर तौर से करते हैं या नहीं? माल, किसी का माल, दिया हुआ माल है या कर्ज है, वो वापस करे या नहीं, ये भी ये वो इंसान कर सकता है जिसको दीन का नॉलेज हो, वो इंसान कर सकता है। तो जरूर ब जरूर ये सब चीज जो है हमारे खानदान वालों को मालूम होना भी जरूरी है। ये इनफैक्ट सिखाना जरूरी है कि दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग मनी। तो जब किसी को देते हैं माल, तो वापस करना, कर्ज वापस करना जरूरी है। हर मुसलमान पर फर्ज है कि अमानत में खयानत ना करे। डिक्लेयर्ड फ्रॉम दिस आयत। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये आयत में आता है, अदल और इंसाफ। और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो, तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। ये हुक्म जजेस के लिए, हाकिमों है ना, रूलर्स के लिए, हर वो शख्स के लिए है जो लोगों के दरमियान फैसला करता है। घर के मसले में जो है प्रॉब्लम्स है, मसले होते हैं ना, उसमें अदल और इंसाफ होता है या नहीं, बिजनेस में हो, ये इंसाफ जरूरी है।
ہر چیزوں میں، رشتے داری میں ہو، ہر چیزوں میں انصاف ضروری ہے، عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے. دس از دا مین امپورٹینٹ پوائنٹ. اللہ تعالیٰ نصیحت دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں وہ نصیحت دیتا ہے، وہ بہت اچھی نصیحت ہے. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیں، یہاں پہ بیسکلی ٹاکس اباؤٹ اسلامی نظام کی بنیادی تھنگ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. حکم آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اولی الامر، احکام دینے والے حکمران یا علماء کی اطاعت کرو. صرف اللہ کی نہیں، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر مطلب دا رولر، حکمران جو ہے اس کی بھی اطاعت کرو. یہ ایک شرط دیا گیا ہے آیت نمبر میں. شرط کیا دیا گیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ اولی الامر کی اطاعت صرف تب تک فرض ہے جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی راہ میں نہ ہو. اگر اللہ کی عبادت نہ کرو تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو دا لیڈر. اف ایٹ آل یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے اطاعت نہ کرو، سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو دا حکمران. یہ حکمران کی بات کب سنیں گے؟ یہ دو شرطیں از واٹ اللہ، اور یہ بات اگر وہ نہیں کرے گا تو وی ہیو ٹو گو ہیڈ. پھر اگر تم سے کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے قرآن، اللہ مطلب قرآن اور رسول سنت کی طرف لوٹاؤ. تو واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو، کوشش کریں، مطلب پرابلم آئے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے. اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کو، یو آر ٹرائنگ آؤٹ، تو قرآن اور سنت میں چلے جائیں. تو انٹر دیٹ ون. حکمران کی اطاعت جو ہے کنڈیشنل ہے، مست نہیں ہے، کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشنل کیا ہے؟ وہ چیز جب اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرو، اگر وہ نہیں بولے گا تو اس کی بات ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ از واٹ، آیت نمبر 60 to 63. ان آیتوں میں منافق کی خاص کر خفیہ فطروں کے منو فطرت کے بارے میں کہا جاتا ہے. طاغوت کی طرف رجوع کرنا. وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت، مطلب طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت اللہ کے قانون کے علاوہ مطلب دوسرے لوگوں کے پاس جانا، جیسے کہ شیطان یا غیر اسلامی عدالت کے پاس جانا، کسی اور کے پاس جا کر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اگر کچھ پرابلم ہے، پرابلم ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن اور سنت کے حساب سے آپ فیصلہ کریں گے. یو ول سی اینڈ یو ول ڈیل ود دیٹ. لیکن منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ منافق لوگ طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے مطلب معاملات کے فیصلے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے قانون، اللہ کا قانون جو ہے، جو قرآن اور سنت میں دیا گیا ہے، اس کے علاوہ غیر الگ اتھارٹی، شیطان یا غیر اسلامی عدالت کے پاس لے کے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک مومن کے لیے صرف اسلامی قانون، شریعہ رولز کو ہی فالو کرنا ضروری ہے. غیر اسلامی نظام کو قبول کرنا منافقوں کی نشانی ہے. اس لیے دیٹ از وائٹ اگر آپ دیکھیں گے طلاق اینڈ آل دیس تھنگس، یو ہیو ڈفرینٹ سیکشنز. یہ ڈائریکٹ کورٹ میں نہیں جاتا ہے، یہ کورٹ میں نہیں، شریعہ رولز میں چلے جاتا ہے. شریعت کیا بولتی ہے؟ شریعہ رولز، وہاں کی ججز الگ ہے. تو فار مسلمز کے لیے الگ ججز ہے، تو جہاں پہ یہ پورے چیزیں ڈسکس ہوتے ہیں. نیکسٹ آیت میں دیکھیں، جب انہیں اللہ اور رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو منافقین کیا کرتا ہے؟ وہ منہ موڑ لیتا ہے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے کہ جنگ میں شرکت یا کچھ اور کام، تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور ہماری نیت تو صرف بھلائی اور صلح کرنے والی تھی. سو لک ایٹ دا منافق کے کوالٹیز. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں. لوگوں کے پاس قسمیں کھا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم تو صرف اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، مطلب پیچ اپ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ڈو لائک دس. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا دلوں کا حال میں جانتا ہوں، لہٰذا اے نبی آپ ان سے درگزر کریں، نصیحت کریں، اور یہ بات کریں کہ جو ان کے دلوں میں جو ہے وہ راز میں جانتا ہوں. آپ صرف ان کو معاف کریں اور نصیحت کرتے اور آگے بڑھتے جائیں، اپنے مشن میں آگے بڑھتے جائیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. یہاں پہ آیت میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ سو آیت نمبر 64 onward 64 to 66 ٹاکس اباؤٹ یہ. اللہ ہم سب کو حکم دیتا ہے کہ
رسول کو نہیں بھیجتا مگر اس لیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج رہا ہے؟ مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے، مطلب گناہ کر چکے، تمہارے پاس آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اے رسول، جب وہ لوگ گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں گے اور مغفرت طلب کرے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوگا. بیسکلی یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ شرط دیا گیا ہے. اگرچہ تمہیں یہ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے بھی معافی طلب کریں، معافی مانگو بول کے بولے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو توبہ قبول کرے گا. سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلاف میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا ضروری ہے. اگر وہ نہیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. پھر جو فیصلہ تم کرو ان سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے خوشی سے تسلیم کرے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے کہ جب کوئی بھی پرابلم ہے، گو ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسک ہم. ان کے بعد ہی جو ہے جو بھی اختلاف میں جو ہے I will accept those set of things. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو. یہاں پہ کنڈیشن بول دیا ہے. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ کوئی بھی اختلاف ہو وہ حاکم کے پاس نہیں جا رہے، آپ کے پاس نہیں آ رہے. اگر آپ فیصلہ دے دیے تو آپ وہ کیا کریں گے؟ اس میں بحث نہیں کریں گے، تنگی نہیں کریں گے، خوش دل سے ایکسپٹ کریں گے. اوکے. اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس میں تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور ایمان میں زیادہ مضبوطی ہوگی. یہ حدیث ریلیٹڈ حدیث یہ ہے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سناتے تو وہ اس پر راضی ہو جاتے. تو فیصلہ جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کرتے ہیں تو راضی ہونا ضروری ہے. آیت 65 میں کیا ہوتا ہے کہ تفسیر میں کیا آتا ہے کہ صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان پانی کے معاملے میں اختلاف کا ذکر ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا تو انصاری نے ناراضگی ظاہر کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فیصلہ کو مکمل اطاعت اور رضامندی سے قبول کرنا ضروری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when it is been said، انصاری اپنا ناراضگی نہیں بتا سکتا کیونکہ it is already been، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیے ہیں، تو اس کو کرنے کا کیا ہے؟ مکمل اطاعت کرے اور رضامندی سے قبول کرے. آیتوں میں دیکھیں، آیت نمبر 67 to 70، اطاعت کا اجر اور نعمتیں کیا ہے، اور تب ہم انہیں اپنی طرف سے عظیم اجر دیں گے. کس کے لیے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ مان لیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے لیے کہ اجر عظیم ہے، اور انہیں سیدھی راہ صراط المستقیم کی ہدایت دے گا. اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ نعمتیں دیا ہے، یعنی انبیاء. اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین لوگوں، شہداء، صالحین کے لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا. اوکے، کیونکہ یہ لوگ بہترین ساتھی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والوں کے لیے. So these are the rewards that is being given to the people who follow. اب یہاں پہ یہ بولتے ہیں نا، اوکے، یہ چیز جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جو رسول اللہ علیہ وسلم بولے ہیں we have to follow him. when it is being said کہ اس طرح کرے تو اس طرح کرنا ہے، جو انسان یہ فالو کرے گا اس کے لیے کیا کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ اجر عظیم ہے، دوسرا صراط المستقیم ہے، سیدھا راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ دے گا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، صدیقین، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ ہی بنا دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والوں کے لیے.
ریلیٹڈ حدیث دیکھیں، ایک صحابی حضرت انس کی روایت میں ایک قربانی پیش کرنے والے تھے. اوکے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے بہت زیادہ نماز، روزہ یا صدقہ تیاری نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. مطلب زیادہ تیاری ہی نہیں، لیکن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میں صدقے دیتا ہوں، اتنا زیادہ نہیں. روزے رہتا ہوں، نمازیں پڑھ، جو فرض ہے میں وہ سب کر لیتا ہوں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوں. لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے اس کے ساتھ، تم اس دن جو ہے قیامت میں نا، تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو. صحابہ عرض کرتے، اس بات پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ حدیث سن کر وہ خوش ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے فیل دیٹ سب سے زیادہ محبت تو ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. سو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، تم آخرت میں ان کے ساتھ رہو گے. اوکے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آیتیں جو ہے 71 آنورڈ جو ہے جہاد کے بارے میں آتا ہے. جہاد کی تیاری اور جنگ کی حکمت کیا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان دیٹ از ہتھیار تیار رکھو، پھر چاہے تم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں الگ الگ نکلو یا سب مل کر نکلو. مطلب یہاں پہ جو ہے اٹ از بین سیڈ کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. 72 to 73 دیکھیں، منافقین کی سستی، ان کا سستی کیسے کرتے ہیں اور وہ حسد کیسے کرتے ہیں. اے اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سستی کرتے ہیں، مطلب جہاد پر، جنگ پر نہیں جاتے. پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، مطلب مسلمانوں کو مصیبت پہنچتی ہے نا، جو لوگ شرکت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں حاضر نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. کس طرح لوگ، منافق لوگ کس طرح ان لوگ کو کہتے ہیں نا کہ خود نہیں جاتے ہیں، سستی کی وجہ سے جنگ کو نہیں جاتے ہیں. جو لوگ جنگ میں مصیبت پہنچتا ہے تو ان لوگ کو کیا کہتے ہیں؟ ابا اللہ ہم پہ رحم کیا، میں تو بچ گئی. ہم لوگ بولتے ہیں نا، ابا میں تو بچ گئی ہوں، میں تو اللہ اچھا ہوا میں وہاں نہیں گئی، میں تو بچ گئی ہوں، اللہ کا فضل ہے میرے پاس. تو تم لوگ گئے تھے تو جنگ، تم اس کی وجہ سے تمہارے لیے مشکلات آسان. تھینک گاڈ آئی ایم ناٹ انٹو دس ون، نہیں تو یہ پورا کرنا پڑتا ہے مجھے. چیز دیکھیں کس چیز پہ. اب بہت سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا، قرآن پڑھوں گی عمل کرے یا نہیں کرے پوچھے گا. میں نہیں پڑھوں گی تو بھی بہتر ہے نا، میں بچ گئی ہوں، میں بچ گئی ہوں، مجھے سوال نہیں کرے گا. کیوں سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دس از ویری امپورٹینٹ ٹو نو. نیکسٹ آیت دیکھیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل، مطلب فتح غنیمت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں. منافق کا دوسرا کوالٹی، دوسرا روپ دیکھیں. جب پہلی چیز کیا ہے، سستی میں بیٹھے رہتے ہیں. اگر مسلمان کو مصیبت پہنچتی تھی تو کہتے تھے، ارے تمہیں اللہ ہم پہ فضل کیا ہے، دیکھو تم جنگ میں چل گئے، تمہیں مصیبت آ گئی ہے. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ تم میں سے ہو، مطلب تم میرے دوست ہو، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. دیٹ مینس ہمیں بھی مال غنیمت ملتا. اس طرح پیپل آف منافق یوز ٹو ڈو اٹ. اب یہاں پہ آیت نمبر 74 میں دیکھیں، جنگ کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے، the virtues of جنگ. لہٰذا ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل کرنا چاہیے، جنگ کرنے والوں کے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑے، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم انہیں یقیناً عظیم اجر دیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا جو ہے آخرت کے لیے بیچ دیتا ہے، اس کے لیے عظیم اجر ہے. اور جو انسان بولتے نا آخرت کے لیے دنیا بیچ دیتا ہے، وہ نقصان میں ہے. اوکے، دس از another beautiful آیت نمبر 75 and 76 دیکھے. مظلوموں کی حمایت کریں اور اللہ کا راستہ ورسز شیطان کا راستہ. واٹ از اللہ کا راستہ اور شیطان کا راستہ؟ یہ ایکچولی آیت جو ہے مکے میں ان جو کمزور مسلمان تھے نا، ان کے بارے میں ایکچولی یہ نازل ہوا، جو ہجرت نہیں کر سکتے.
کیونکہ مجبور تھے، وہ لوگ کمزور تھے، مجبور تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تو، اور مشرکین کے ظلم کے شکار ہوئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے مدینے میں مسلمانوں پر مدد کرنے کے لیے جہاد کا لیے فرض کر دیا گیا ہے. یہ آیتیں سنیں. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کے مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے کی خاطر نہیں لڑتے جو دعا کرتے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینے میں مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری اس بستی دیٹ از مکے سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کار ساز مطلب ولی بنا دے، مطلب مددگار بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کر دے. جب اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت مطلب شیطان پر ظلم کرتے ہیں کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے دوست سے مت لڑو. اوکے، شیطان کے دوست ہے نا، اس سے مت لڑو. بے شک شیطان سب سے بڑا کیا ہے؟ ساجز اور بہت کمزور ہے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. I will not be going completely in detail. The important points ہی میں شیئر کروں گی آپ لوگوں سے. میں اوکے، یہ چیز خاص کر دیکھیں، یہ ہمارے لیے بھی آتا ہے. جہاد کی فضیلت اور ذمہ داری، یہ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اٹ از فار گروپ میں ہے، انڈیویجول بھی ہے. آیت میں یہ آیت ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ اگر سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر آپ جنگ میں ہیں یا ایک کام میں ہیں، آپ جہاد میں ہیں، سب چھوڑ دیں گے تب بھی اکیلے ہی آپ جہاد کریں گے. یہ اصول بتاتا ہے کہ نیکی اور جہاد فرض پر بھی لازم ہو سکتا ہے، جماعت کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. آیت دیکھیں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جنگ کرو. آپ صرف اپنی ذات کی ذمہ دار، آپ کی ذات کی ذمہ دار ہیں، اور مومنوں کو بھی ترغیب کرے، ان کو بھی بولے قریب ہے کہ اللہ کافروں کے ساتھی کو روک دیں گے، اور اللہ بہت زیادہ سختی کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، اور بہت زیادہ قوت والا بھی ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے لیے ذمہ داری کیا ہے؟ جب بھی ہمیں جہاد کرنا ہے، اٹ از ناٹ آلویز ان گروپ، یو کین ڈو اٹ الون آلسو. تو یہاں پہ نیکی اور جہاد فرض ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے؟ جماعت کے انتظار نہ کرے. یو کین ڈو اٹ یور اون سیلف. یہاں پہ دس another beautiful thing that is being talked about کہ شفاعت اور سلام کے بارے میں، اللہ کے سچائی کے بارے میں آتا ہے. آیت دیکھے، جو کوئی اچھا شفاعت سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. سفارش کوئی کرتے ہیں نا، اس میں سے حصہ، اور جو کوئی برا سفارش کرے گا تو اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ سفارش آ رہا ہے، شفاعت اور سفارش کے بارے میں آتا ہے. ایکچولی ٹو سے یہ یہاں پہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شفاعت کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ اپنے نبی کے زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اب اس میں جو ہے دنیا کی جو کامیں ہیں، وی ٹینڈ ٹو ٹیل نا، تو آپ یہ کریں، آپ اس طرح کر سکتے ہیں، تو یو آر ہیلپنگ اے پرسن ٹو ڈو سرٹن سیٹ آف تھنگس. جو نیکیوں میں بھی یہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک انسان کو حصہ ملے گا. اگر گناہوں کی سفارش کر رہے تو گناہوں میں بھی حصہ ملے گا. اچھے کاموں کا سفارش اچھا ملے گا، گناہوں کا اس میں بھی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. نیکسٹ امپورٹنٹ آیت جو ہے آیت نمبر 86 بیسکلی ٹاکس اباؤٹ امپورٹینس آف سلام. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو. یہاں پہ یاد رکھیں، کم نہ کرو. ایک چیز دیکھیں، اس سے بہتر جواب دو، دیٹ مینس گیو دا بیسٹ. فار ایگزامپل، آپ کو کوئی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا بیسٹ آنسر آپ دیے ہیں. وہ انسان جو ہے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ سلامتی ہو، ایک دعا دیا ہے، آپ واپس کیا دے رہے ہیں؟ دا بیسٹ وے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کے آپ پہ سلامتی ہو، برکت ہو اور فضل ہو. مطلب
رحمت ہو اور برکت ہو. پورا ڈیٹیل مطلب ڈیپتھ آنسر آپ دیے ہیں, بیسٹ وے میں یو ہیو گیون رائٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم کم نہ کریں, اس سے اس کے برابر کا جواب دے. ایٹ لیسٹ اگر اگر نہیں کرنا ہے وعلیکم السلام بول کے اس کے برابر میں تو کرے. گیو دا بیسٹ اور ایلس برابر کا یہ کرے, لیکن کم نہ کرے, مطلب وداؤٹ جواب نہ رہے, وداؤٹ گیونگ آنسر مت رہے. ٹھیک ہے, اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو سلام کے بارے میں خاص کر ایک آیت ہی نازل ہوئی, دیٹ از آیت نمبر 86. یہاں پہ دیکھیں, بیکاز آف دس آیت نا, ترمذی کی حدیث ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس پر سلام کا جواب دینا فرض ہے, اور بہتر جواب دینا افضل ہے. افضل ہے, فرض ہے اور افضل ہے. سو اٹ از, اگر فار ایگزامپل گروپ میں آتا ہے آپ کو سلام, سب لوگ وعلیکم السلام مت بولے, آپ جب دیکھتے ہیں تو گیو بیک دا آنسر. جب سلام دیا جاتا ہے وعلیکم السلام بولے, آپ ڈائریکٹلی بولے یا کمپلیٹ بولے, ڈائریکٹ بولے, کمپلیٹ بولے, لیکن ڈونٹ جسٹ لیو اٹ لائک دیٹ. اوکے, کوئی آپ کو انڈیویجول بھی سلام کرتا ہے تو میک شیور جب وہ جو ہے ہم جواب دیں, بیکاز وی آر گوئنگ ٹو لیو بیسڈ آن دس آیت. اس آیت کا امپورٹنس ہمیں پتا چلتا ہے. اوکے, دے آر ٹو ٹائپس آف کلنگ. اب آیت نمبر 92 میں دیکھیں دو ٹائپ آف کلنگ کے بارے میں آتا ہے. ایک ایکسیڈنٹل کلنگ ہے, اور ایک کیا ہے, دا سیم ٹائم جو ہے دا نیکسٹ آیت میں جو آپ کو آتا ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ انٹینشنل مرڈر. اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے نا, ایکسیڈنٹل کلنگ اینڈ انٹینشنل مرڈر آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے. اس کے رولنگس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بفور دیٹ ون آیت نمبر 92, اس آیت کو ہم دیکھیں گے وائی اٹ واز بین ریویلڈ. یہ آیت حضرت عائشہ بن ابی رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا ہے. انہوں نے حارث بن یازد کو قتل کر دیا تھا. حارث نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن ایاس کو اس کا علم نہیں تھا. انہوں نے پرانی دشمنی کی وجہ سے اسے قتل کر دیا تھا, یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ابھی بھی کافر ہے. جب انہیں سچائی معلوم ہوئی تو وہ بہت پچھتائے تھے, جس پر یہ حکم نازل ہوا تھا. حکم کیا تھا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے. سو مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا, مگر غلطی سے قتل قطع اور ہوا ہے, اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مومن غلام. اب یہاں پہ کنڈیشن دیا جاتا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. اگرچہ ایک انسان جو ہے, ایک منٹ, اوکے, اگرچہ انسان مومن کو یہ قتل کر دیتا ہے, مطلب ایکسیڈنٹ قتل کرتا ہے, تو اس کو کرنے کا کام کیا ہے, اس کو ایک مومن غلام آزاد کرنا, اور مقتول جو ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو خون بہا مطلب دیت, بلڈ منی دینا فرض ہے. یہ فرض میں آتا ہے. دو چیزیں کرنا ہے, مومن غلام کو آزاد کرنا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم گھر والوں کو جو ہے خون بہا منی بولتے ہیں یا دیت بولتے ہیں یا بلڈ منی دینا فرض ہے. یہ دو, سوائے اس کے کہ وہ وارثین معاف کر دے. اگرچہ وہ لوگ معاف کر دے تو بلڈ منی اف ایٹ آل دے آر ناٹ سیئنگ, تو اٹ از ویل اینڈ گڈ. اوکے, اگر مقتول ایسے قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن ہو, تو صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا فرض ہے. اور اگر وہ ایسے قوم سے ہو جن کے اور تمہارے درمیان ٹریٹی ہے, مطلب معاہدہ ہے, تو خون بہا اس کے گھر والوں کو دینا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا فرض ہے. پھر جیسے غلام نہ ملے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رہے. اب دیکھیں غلام آزاد کریں, اگر غلام آزاد نہیں کرے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, نیکسٹ کنڈیشن کیا ہے, 2 مہینے جو ہے روزہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا خون اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ جان بوجھ کر کسی کو قتل نہ کرے.
اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 93 میں انٹینشنل مرڈر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سخت سزا ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ہاؤ مچ اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ دیز سیٹ آف تھنگس۔ اچھا، یہ چیزیں بھی ویری ویری امپورٹنٹ، قتل کے ٹائم جو ہے ویریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ آیت 94 ٹاکس اباؤٹ دس ون، دیکھیں ویریفیکیشن، تحقیق کرنا ضروری ہے، وہ مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ کیوں آیت نازل ہوئی ہے؟ مینلی بیکاز یہ آیت میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعے کے مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ایک سریہ مطلب چھوٹی جنگ کو کہتے ہیں، کے دوران انہوں نے ایک دشمن کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا پڑھ لیا تھا، اس کے بعد وہ مر گیا تھا۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ صرف اس نے اپنے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس نے قتل کر دیا۔ تو اب اس چیز پہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اوکے، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو فیصلہ کرنے میں خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تاکہ تم دنیاواری زندگی کا مطلب مال غنیمت حاصل کر سکو۔ اللہ کے پاس بہت سے غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے ایسا ہی کمزور تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہٰذا خوب تحقیق کیا کرو۔ تو تحقیق کرنا از ویری ویری امپورٹینٹ، ٹھیک ہے۔ ایک دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتا چلا تھا، کس کا؟ یہ اباؤٹ دس ون، کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر دیتے، ایک انسان کو قتل کر دیتے، وہ لا الہ الا اللہ بولا پھر بھی وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمائے کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ کلمہ دل سے پڑھا ہے یا جنگ میں جان بچانے کے لیے کیا ہے؟ اسٹرکٹلی ٹولڈ، دیکھ سنبھل کے آپ کرو، وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو خاموش ہو جاؤ، ڈونٹ کل ہم، ڈونٹ سے کہ وہ ہے نا مطلب مرتے وقت وہ تمہارا ذمہ داری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ از گوئنگ ٹو واچ دیٹ ون، تم فیصلہ مت کرو۔ سو دس از آلسو ویری امپورٹینٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ یہ چیزیں گرلس ہمارے روزمرہ کی زندگی میں معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ، یہ جو ہم ان آر ڈیلی لائف ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا، آیت نمبر 102 101 سے 103 دیکھیں، یہاں پہ جو ہے صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کے بارے میں آتا ہے، اوکے۔ یہ کیوں نازل ہوا؟ مینلی بیکاز یہ آیت جو ہے غزوہ عثفان کے موقع پہ جو ہے نازل ہوا تھا۔ خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ عصر کے نماز میں جب مسلمان سجدے میں ہوں گے تو حملہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ مطلب خالد بن ولید کی بات، ان کا پلاننگ سمجھ میں آ گیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نماز خوف کا طریقہ نازل فرما دیا تھا، تاکہ مسلمان عبادت بھی کرے اور دشمن سے حفاظت بھی رہے، اوکے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب اف یو جسٹ سی نماز خوف ایکچولی کیسا، صلاۃ خوف کیسا ہے کہ ون بیچ 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت، ون بیچ جو ہے، ایک بیچ جو ہے پیچھے پورے سراؤنڈنگ جو ہے دے ول بی اسٹینڈنگ اوور دیر، دے ول بی ویٹنگ، اوکے، پروٹیکشن کے لیے، لیکن سراؤنڈنگ پروٹیکشن کے لیے ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں۔ ون ہاف جو ہے 1 رکعت پڑھتے ہیں، یہ لوگ چلے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، دا سیکنڈ ہاف جو ہے سیکنڈ رکعت میں دوسرے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں، دس وے صلاۃ خوف کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب تم زمین پہ سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر شارٹن کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اب یہ بیسڈ آن دس ون ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امن مطلب یہ قصر کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی یہی حیرانگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مطلب خسر کی نماز ہم کیوں پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، گفٹ ہے، لہٰذا اسے صدقہ کو قبول کریں۔ وین اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کی جیسا، گفٹ کے جیسا نماز کو کم دیا ہے، اس کو 2 رکعت 4 رکعت کا 2 رکعت کیا ہے، تو وہ گفٹ کو تم حاصل کرو، وہ صدقہ کو کیا کرو؟ تم قبول کرو۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 102۔ اے نبی، جب آپ مہاجرین کے درمیان ہو اور انہیں نماز پڑھانے لگے تو چاہیے کہ ایک گروہ ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑے رہو، اور جب کہ وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلے جائیں۔ دیکھیں، غور کریں، ایک نماز کا یہ جو ہے نا، مطلب 1 رکعت کب ختم ہوتی ہے؟ when you go ahead with the سجدہ، سجدہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو 1 رکعت ختم ہوتی ہے۔ پھر سیکنڈ رکعت کب ہوتا ہے؟ وین آپ کھڑ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سیکنڈ رکعت ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ طریقہ بتایا گیا ہے، دیکھیں، اے نبی، جب آپ مہاجرینوں کے درمیان جہاد کرنے، مجاہد مطلب جہاد کرنے والوں کے درمیان ہو اور انہیں نماز پڑھا رہے ہیں، تو طریقہ کیا ہے؟ تو چاہیے کہ ایک گروہ ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ایک مطلب دیٹ از وات پروٹیکشن، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ نماز پڑھ لیں، وہ بھی ابھی بچاؤ کے سامان کے ہتھیار کے ساتھ رہے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ بھی جو ہے اپنے ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھے اینڈ دین نماز پڑھیں۔ دس از دا وے آف صلاۃ خوف کا طریقہ۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اٹھے، اوکے، دین اس کے بعد بیٹھے یا لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اطمینان ہو جائے تو کیا کرو گے؟ نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے۔ سو یہاں پہ we have learned about this one. So, okay, صلاۃ خوف کب پڑھیں گے، طریقہ کیا ہے، اور at the same time shortening of the prayer. Okay, اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ That we need to understand. یہ جب تک آیتیں ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا نا، میں بھی وہی سوچتی تھی پہلے، پڑھ سکتی ہوں نا، میں دوسرے کنٹری میں ہوں، اوکے، خسر ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، لیکن اجر ملے گا نا۔ خسر ہم پڑھیں گے، خسر نہیں، اگر میں پوری نماز پڑھوں گی تو اجر ملے گا زیادہ مجھے، میں 4 نہیں، میں 2 پڑھ سکتی ہوں۔ I can do this one, I can do this one. That was there in the person's mind. یہ کب یہ ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے ڈو گو فار اٹ، اطاعت کرنا اس سے زیادہ وڑیوں سے ثواب میں آ جاتا ہے۔ اوکے، اب دیکھیے آیت نمبر 110 to 112 جو ہے، توبہ کے مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، گو فار اٹ، اور جو بھی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کریں پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے ہی ذات پر گناہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایکچولی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے کاموں سے ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوا تو پتا ہے؟ یہ آیت بھی جو ہے آیت نمبر 105 to 107 ہے نا، اس کے تعلق میں ہے۔ تما بن ابیک ایک آدمی ہے، اس نے کیا کرتا ہے، وہ جو ہے زرہ مطلب آرمر جو ہے چرا لیتا ہے، اور الزام جو ہے یہودی پہ لگا دیتا ہے۔ جب یہودی پہ لگا دیتا ہے تو اس نے بڑا گناہ کیا اور دوسرے بے گناہ پر بہتان لگایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے دوسرے پہ بہتان لگانا بھی بہت بڑا کرائم ہے۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام کیا ہے، اور انہیں علم غیب کا نالج نہیں ہے۔ علم غیب کا نالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈن نالج بولتے ہیں، وہ ہے یا نہیں، you'll be knowing it from this آیت نمبر 113۔ یہ کیوں نازل ہوا ہے؟ اسی یہ جو تمرہ بن عبیک جو آدمی ہے نا، اس کا واقعہ ہے جب اس کے رشتہ دار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے کہ یہودی چور ہے، وہ اس نے چوری کی، وہ چور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری ثبوت کے بنیاد پر، ظاہری ثبوت دیکھے نا تو وہ ارے اس کے پاس ہے نا، تو اس کو فیصلہ کرنے والے تھے،
ان کو علم نہیں ہے نا، غیب کا علم نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو. جب فیصلہ کرنے والے تھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے حقیقت ظاہر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. ایکچولی جو ہے یہ آدمی جو ہے اپنا آرمر دوسروں کے یہودی کے گھر میں مطلب چرایا، مطلب وہ چرایا نہیں ہے. دس فیلو ڈیڈ ایوری تھنگ. اب آیت کیا ہے؟ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس میں سے ایک گروہ آپ کو گمراہ کر لیتے تھے. اوکے، ارادہ کر چکے تھے، اور وہ صرف اپنی جان کو ہی گمراہ نہیں کر رہے تھے، آپ کو بھی نقصان پہنچانا مطلب نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، دیٹ از قرآن اور سنت، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل عظیم کرتا ہے. اوکے، یہ کیا کس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 121 to 120، ایمان والوں کا اجر اور ان کا عدل کیا ہے. جو انسان بلیورز جو ہے ان کا ریوارڈ کیا ہے، تو انشاءاللہ ان آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے. 124 to 121 to 124، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. جنت یا جہنم کا فیصلہ تمہارے آرزوؤں پر نہیں، اہل کتاب کی آرزوؤں پر نہیں ہے. جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں یا مددگار نہیں پا سکتا. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن بھی ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ دیکھیں، we always say one word, right? We always say one word is what ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ ملت ابراہیمی. وائی؟ اوکے، سو نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا، نماز میں وی گو فار دا تھنگ درود ابراہیم، رائٹ؟ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے، ہم حج کرتے ہیں، حج کا پروسیس، آل دوز تھنگس وی ڈو اٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو فالو دا ملت آف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو آپ فالو کریں، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ کہ داؤد علیہ السلام. کسی اور کی ملت نہیں، کسی اور کا طریقہ نہیں. آپ کس کے طریقے کو فالو کریں گے؟ آپ اور آپ کی امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو کس کا کہا گیا ہے؟ ٹو فالو دا دین آف ابراہیم علیہ السلام. اب اس کا دلیل جو ہے ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 125 اینڈ 126 میں. دینی حنفی اور اللہ کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بہترین دین وہ ہے جو توحید پر مبنی ہے، جیسے کہ دین ابراہیمی. دین ابراہیمی جو ہے وہ توحید پر تھا. اوکے، اسلام دراصل اسی دین کی پیروی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ آپ کس کی پیروی کریں گے؟ دین ابراہیمی کی. آیت کا میننگ دیکھیں، اور اس شخص سے بہتر دین والا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ، اپنی ذات اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن نیک کام کرنے والا بھی ہو. اور ابراہیمی حنیفی، ابراہیم حنیفہ مطلب ایک اللہ جو نا ان کے دین کی پیروی کرتا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیفہ مطلب خلیل مطلب کیا ہے؟ گہرا دوست بنا دیا ہے. اور جو لوگ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب گہری نگہبان ہے. اب یہاں پہ کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین جو ہے ابراہیم کی دین ہے، دین ابراہیم حنیفی. حنیفی مطلب ایکسو ہے، صرف اللہ تعالیٰ ایکسو ہے، کسی اور پہ شریک نہیں کیے ہیں.
ओके, शिरक नहीं किए हैं। ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट आयत, आई शुड से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आयत, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आयतें पूरे औरतों के बारे में आता है। आयत नंबर 129 में देखिए, बीवियों के दरमियान जो है अदल इंसाफ। ये आयत उन मर्दों के लिए है जिनके पास जो है एक से ज्यादा बीवी हो। इसमें बताया गया है कि आप इंसान होने के लिए, मतलब इंसान है, ओके, तो आप जो है 100% करना मुश्किल है। यहाँ पे गौर करने की बात देखें, दिल की मोहब्बत इख्तियार में नहीं है। इस आयत में हमें क्या पता चलता है कि तुम हरगिज इतनी कुव्वत ताकत नहीं रखते कि औरतों, मतलब बीवियों के दरमियान हर तरह का इंसाफ कर सको, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। पूरों को एक लेवल में नहीं कर सकता। दिल एक ऐसी चीज है, ज्यादा मतलब दिल से किसी से ज्यादा मोहब्बत करते हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, ये फितरी है, नेचुरल है। अल्लाह इस पर पकड़ नहीं रखता, इस पर पकड़ नहीं रखता। सबसे ज्यादा किस बीवी को आप मोहब्बत करते हैं वो पकड़ नहीं रखता, क्योंकि ये दिल का हाल है। लेकिन जाहिरी मामलात में इंसाफ होना जरूरी है, दैट्स द कंडीशन। ये किस आयत में आ रहा है? आयत नंबर 129। लिहाजा दिल के मामले में एक तरफ पूरी तरह ना झुका जाए कि दूसरों के बीच में लटक जाए, मतलब दे शुड नॉट बी पूरा एक को ही मोहब्बत करके दूसरों को नाराजगी बताना, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बट इसका मतलब ये है कि कोशिश करें कि आप सबसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन ज्यादा मोहब्बत एक बीवी से हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये दिल का इख्तियार आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन किस चीजों में अल्लाह ताला कहता है कि बराबरी होना जरूरी है, इंसाफ होना जरूरी है? अब यहाँ पे रहने के लिए, सबको रहने के लिए बराबर जगह मिलना चाहिए। एक को महल, एक को झोपड़ी देना, ऐसा नहीं। खर्च करना, खर्च पानी, इसके बारे में मतलब खर्च करने में सबको बराबर करना है। बच्चों को स्कूलिंग का एक को अच्छा हाई स्टैंडर्ड में, एक को गरीब इसमें डालना नहीं, सबको बराबर लेवल में देना चाहिए। वक्त देने के मामले में भी इंसाफ करना है, सबको बराबर देना चाहिए। तो बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स के ये चीजें, ये बीवियों में मोहब्बत एक को ज्यादा एक को कम हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप उसमें इंसाफ करना मुश्किल है, लेकिन जाहिरी जो ये मामला थे इसमें इंसाफ, मतलब आप इंसाफ करना जरूरी है। ये हदीस जो, ये आयत पता है क्यों आई है? तिरमिदी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे, ऐ अल्लाह जो मेरे इख्तियार में है जाहिरी मामलात, उसमें मैंने इंसाफ किया। जो मेरे इख्तियार में नहीं है, दैट इज दिल की मामलात, मोहब्बत, उस पर मेरा गिरफ्त ना करना, उसको ये मत करें। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो व्हेन ही वाज गिविंग इक्वल थिंग फॉर ऑल हिज वाइफ्स, लेकिन मोहब्बत इनसे ज्यादा करते थे। या अल्लाह इस पे मुझे सजा मत दे, इसमें पकड़ मत दे, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे काबू में नहीं है, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई कैन नॉट कंट्रोल दीज सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये आयत में जो है, दिस आयत इज नदर इंपॉर्टेंट, आयत नंबर 130 से देखें। ये आयत में मियाँ बीवी के रिश्ते के इख्तिताम, एंड, और अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है। इस आयत में क्या बताया जाता है कि तलाक के बाद भी बंदोबस्त हो सकता है, इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। और अगर वो दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएं, तलाक हो जाए, तो अल्लाह अपनी खुश, मतलब रिस्क जो है, अपना रिस्क और फजल से हर एक को एक दूसरे के लिए देगा, इंडिपेंडेंटली देगा। ऐसा नहीं है कि अभी दोनों मियाँ बीवी है, इट इज डिफरेंट। दोनों अलग हो गए तो अल्लाह ताला उन पे नाराजगी बता, कोशिश तो किए हैं लेकिन अलग हुए हैं तो नाराजगी नहीं बता रहा। यहाँ पे उसकी रहमत बताता है कि मैं उनका रिस्क और उनका फजल जो है दोनों को भी बेनियाज दूंगा, अलग अलग दूंगा मैं उन लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा। ओके, यहाँ पे तसल्ली दिया जाता है कि सुलह करने की कोशिश आप लोग किए थे, बट इट इज नॉट हैपनिंग। तो घबराने की बात नहीं है, अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत दोनों पे रखेगा, ऐसा नहीं कि ही विल नॉट डू इट। नेक्स्ट आयत में क्या अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। जो कुछ आसमान और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। हमने पहले उम्मतों और तुम्हें भी सख्त हुक्म देते हैं कि अल्लाह से डरो, दैट इज तकवा इख्तियार करो, और तुम कुफ्र ना करो। तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर कुफ्र करोगे
تو اللہ کو فرق کوئی نہیں پڑتا، نتھنگ از گوئنگ ٹو، لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے تقوی اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے، دس از نادر بیوٹیفل آیت. یہ آیت کیا کہتا ہے کہ اگر وہ دیٹ از اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو تم سب کو فنا کر دے گا. اب یہاں پہ کیا آتا ہے، وائی دس آیت نمبر 133 134 آیا ہے. اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے قوم کو بدل سکتا ہے. اگر ہم جب بنی اسرائیل کو بدلا ہے کہ اگر ہم اپنا جو ڈیوٹی ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمیں بھی بدل سکتا ہے. اللہ کین چینج ایون از، یہ قوم کو بھی چینج کرے گا جیسا بنی اسرائیل کو کیا ہے. اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے قوموں کو بدل سکتا ہے. اس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں ہیں. بندوں کو چاہیے کہ دونوں کی طلب کریں یا آخرت کو تیاری کرے، اب آخرت کو ترجیح دے. اٹ ڈیپینڈس اپون دا پیپل اوور ہیئر. آیت دیکھیں، آیت کا میننگ دیکھیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر کر دوسری تمہارے بدلے دوسرے قوم لے آئے گا، اور اللہ اس پر پورا قدرت رکھتا ہے. ہی کین چینج یو. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے، تو یو مائٹ بی تھنک کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا. موسٹ آف دیٹ انسٹیڈ آف دیٹ ون، فار ایگزامپل ہم سب کو مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو صلاحیت دیا ہے نا، ہدایت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، and all those things. آل آف سڈن جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت صلاحیت دیا ہے، اس کو جو بھی نعمتیں دیا ہے، ہی از ناٹ یوٹیلائزنگ اٹ پراپرلی، دوسروں کے لیے یوز نہیں کر رہا ہے، خود کے لیے یوز نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، نعمتیں چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے. دیٹ کین ہیپن، دیٹ ول ہیپن. کبھی یہ نہ سوچے کہ جب ہمیں نعمت ملتی ہے، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دیا ہے، پتہ نہیں کس کے پاس سے اللہ تعالیٰ لے کر آپ کو ملا ہے، یو نیور نو. تو میک شیور دیٹ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داری دیا ہے، جو ریسپانسبلٹی ذمہ داری دیا ہے، کیا ہم وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں، از ویری امپورٹینٹ. نیکسٹ آئے تھے کہ جو لوگ اور جو کوئی دنیا کا ثواب یہ فائدہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا دے گا، تمہیں آخرت چاہیے تو آخرت دے گا. اگر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں بھی چاہیے تو وہ بھی دے گا. تو عمل آپ کے ہاتھ میں ہے اور دعائیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. اوکے، دس آئی تھنک آلموسٹ ہمارا اینڈ ہو رہا ہے کلاس. اوکے، یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 136 از اے ویری امپورٹینٹ ون. یہاں پہ جو ہے یہ آیت جو ہے یہاں پہ جو ہے بیسکلی ٹاکس اباؤٹ ایمان، ایمان کے بارے میں. دا کمپلیٹ فیتھ کیا ہے، اوکے، کامل ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، از واٹ آیت نمبر 136. یہ آیت ہر مسلمان کو مکمل ایمان لانے کا حکم دیتی ہے. ایمان کی بنیادی ارکان ہے یہ. اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ واٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ فرام دس آیت، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، دیٹ از مائنڈ گنہگار ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ پورے 6 چیزوں پہ ایمان لانا فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھا اس کے لیے پنشمنٹ ہے. اوکے، 5 pillars of ایمان مسٹ، 6 pillars of ایمان مسٹ ہے. یہ اگر نہیں کرے گا، یہ 6 میں سے 6 نہیں کرے گا تو اسلام کے دائرے جو باؤنڈریز میں سے ہٹ جائے گا. ہی از نو مور کالڈ ایز اے مسلم. کس طرح ہو جائے گا؟ لیکن یہ 5 pillars of اسلام دیٹ از بیسڈ آن ایکشن، اگر یہ نہیں ہے، یہ نہیں کرے گا تو مسلمان ہے، لیکن اس کا کیا یہ پنشمنٹ آئے گا. نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں، he is going to be punished for that, right. لیکن وہ 6 چیزوں پہ ایمان لاتا ہے، so he is a Muslim. لیکن نماز نہیں، اگر روزہ نہیں رہا، he is being punished، اس کے لیے پنشمنٹ رہے گا، کفارہ یا پنشمنٹ رہے گا، بٹ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. But when it comes to the 6 pillars, so 6 pillars of ایمان is very very important. تو اس سے ہمیں importance of this one پتا چلتا ہے. یہاں پہ دیکھا آیت نمبر 138 یہاں پہ دوستی کی بات ہے. منافق کا انجام اور دوستی، کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. یہ آیت کیوں نازل ہوا ہے؟ مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوا ہے.
مسجد حرم میں بیٹھ کر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے لوگ. کون؟ مکی کے مشرکین لوگ مذاق اڑا رہے تھے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایسے مجلسوں میں نہ بیٹھا جہاں پہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو. تو یہ چیز جو ہے نازل ہوا آیت نمبر 140. اور یقیناً اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ مت بیٹھا جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، ورنہ تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقین اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو اٹ از اگین خوفناک چیز ہے دیٹ وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. جہاں پہ بھی مذاق کرتے ہیں نا، دین کا مذاق کہیں اڑاتے ہیں تو شفٹ دا پلیس، ڈونٹ بی ود them. اگر آپ ہاں میں ہاں بیٹھیں گے، آنسر از واٹ؟ جہنم میں جمع کر دیے جائیں گے. سو اٹ از اگین اے کیئرفل وارننگ فار اس کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوستی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان منافقوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ تو عزت سب کچھ اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے. تو دلی دوستی نہ بناؤ. ڈونٹ میک them their your منافق کو جو ہے اپنے تھک فرینڈس مت بناؤ. اوکے، بات کریں، بی گڈ ٹو دیم. اب پرابلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے خود کے مسلمان ہمارے خود کے لوگوں کو دل راز باتیں نہیں بولتے ہیں، پھر باہر منافق کو بول لیتے ہیں، منافق کو بولتے ہیں، باہر کے لوگوں کو بولتے ہیں اچھا ہمارے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. لیکن اینی امپورٹنٹ پوائنٹس، امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نہ مشورہ. آج کے زمانے میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہ ماں سے نہ بھائی بہن کسی سے مشورہ نہیں لیتے. نظر لگ جاتی ہے، میں کیوں بولوں، یہ گمانوں میں زندگی جیتے. لیکن باہر والوں کو بولتے ہیں، باہر اپنے دوست کا، ارے میں یہاں پہ آیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، یا میں یہ خریدا ہوں وہ خریدا، دوسروں کو بولتے ہیں. لیکن اپنے جو قریبی رشتے دار ہے نہ ان کو بولنا پسند کرتے ہیں، نہ ان کو اپنا ہمراز بناتے ہیں، نہ ان کو جو ہے یہ بولتے ہیں نا بھروسہ کرتے ہیں. آج کے اس میں دس از اے تھنگ. کیا ہم لوگ یہ حدیث فالو، یہ آیت پہ جیتے ہیں، فالو کرتے ہیں یا نہیں؟ دیٹ وی نیڈ ٹو نو. ٹھیک ہے، مشورہ بھی لیا کریں. اپنے دوست جو ہے، دلی دوست جو ہے، لک آؤٹ فار دا ٹرو سیٹ آف پیپل ہو آر آپ کے ویل وشرز ہے. تو شیئر کیا کریں، بات کیا کریں، مشورہ لیا کریں، دعائیں لیا کریں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے. منافق لوگ دو رخی فطرت، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ یہ عادتیں ہم میں ہیں یا نہیں. اوکے، کہ کبھی کبھار یہ مان لینا، کبھی کبھار وہ کرنا. دو سیٹ آف تھنگس وی شوڈ ناٹ ڈو. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے، نماز میں جو سستی کرتے نا، منافی کی نماز سستی اور ان ریاکاری میں رہتا ہے. تو یہ چیزیں بھی، یہ کیوں نازل ہوا ہے یہ آیت؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے تو منافق مجبوری کی وجہ سے لوگوں کے ڈر سے نماز میں شریک ہوتے تھے، لیکن سستی اور ریاکاری کے وجہ سے جو ہے ان کی نماز ضائع ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کے لیے جو ہے فرض اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، اور اگر وہ اس کا ثواب جان لیتے تو وہ گھسیٹتے ہوئے وہ آ کر نماز پڑھتے ہیں. آیت کا معنی دیکھیں، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ ہی ان کو دھوکہ دینے والا ہے ان کی سازش پر. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کے لیے. مطلب اب میں پڑھ رہی ہوں، لوگوں کو دکھا رہے میں نماز پہ. اب ہوتا ہے نا ریاکاری ہم نہیں کرتے، ہم کبھی کبھار بچوں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا بچے ہمیں بتانے کے لیے. یہ بتانے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، بتانے کے لیے. سستی کے لیے کبھی کبھار بیٹھ جاتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں یا دکھاوا. اچھا امی دیکھ لے رہے ہیں تو شی ول ناٹ کوشچن می. اٹ از ناٹ فار اللہ، اٹ از فار یور اون سیٹ آف پیپل. اور بہت مطلب اللہ تعالیٰ ہر کچھ جاننے والا ہے. وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ پوری طرح سے مومن ہے نہ پوری طرح سے کافر ہے. کون؟ منافق کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے گا وہ ہرگیز جو ہے راہ ہدایت میں نہیں آئے گا. اوکے، آئی تھنک وی آر آلموسٹ ڈن. اوکے، کافروں کو دوست نہ بنائیں. دس از آلسو ویری امپورٹینٹ پوائنٹ جو کہا جاتا ہے. اوکے،
شرط توبہ از ویری امپورٹینٹ. توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو توبہ یہ کرے. That is again an important point. I think Alhamdulillah we have done with the complete surah as such. ٹھیک ہے. اب بہت سارے پوائنٹس یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ کور کر چکے ہیں الحمدللہ. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان کے حالت میں رکھیں، ایمان میں ہی جو ہے ہم سب کو موت دے. تو we'll be doing a small dua and then we'll end our class. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رب اغفر لي وارحمني واهديني واربجني وعافني وارزقني وفعني آمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس وأعوذ بك من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.